اب آگے چلیے، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ۔ تصریف کا لفظ میں کل بیان کر چکا ہوں، گردش دینے کو، گھمانے کو، پھرانے کو کہتے ہیں۔ علم صرف سے میں نے مثال بھی دی تھی، جس میں گردانیں ہوتی ہیں، چکی پیسی جاتی ہے الفاظ کی۔ ہم نے اپنی آیات کو لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اس قرآن میں بہت گردش دی ہے۔ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو، وہ چند معاملات کے جن کا جاننے پر دار و مدار ہے ہدایت کا اور رہنمائی کا، اس کو ہم نے کتنے مختلف اسلوبوں سے، کتنے مختلف پیرائے بیان میں، مختلف ترتیبوں سے، مختلف الفاظ سے اس قرآن میں بیان کیا۔ کل مثل اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ تمام مادی علوم بھی اس میں آ گئے۔ جو قرآن کا اصل مقصد ہے یہ ہدی للناس ہے۔ یہ کیمسٹری کتاب نہیں ہے، یہ زوالوجی کی کتاب نہیں ہے، یہ باٹنی کی کتاب نہیں ہے، یہ جیولوجی کی یا ایسٹرونومی کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت ہے۔ ہدی للناس ہے، ہدی للمتقین۔ اور لوگوں کی ہدایت کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، اصل وہ ہدایت، اس کے لیے ہم نے ہر پیرائے بیان، ہر اسلوب بیان اختیار کیا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ۔ لیکن انسان بھی تو پھر کم نہیں، بڑا جھگڑا، ہر بات کو کاٹ دینے والا، ہر دلیل کو کنج کر دینے والا، ایک نہ جو ہے وہ 100 دلیلوں کا جواب، ایک جھٹائی اور ایک ضد اور تعصب جو ہے وہ آپ کی تمام تدبیروں کا راستہ روک دینے والی۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ انسان بھی ہر شے سے بڑھ گیا ہے جدل میں، جھگڑے میں، حجت بازی میں۔ اور اس دور میں وہ جدل جو ہے، فلسفے کے جو طومار اس دور میں ہے، کوئی پڑھنا چاہے تو لرز اٹھے کہ کیا کیا پڑھوں۔ ہوتا یہ ہے کہ کسی کو کسی مصنف سے ایک شوق پیدا ہو گیا، وہ اسی کو پڑھتا رہا، وہی اس کا اوڑھنا بچھونا ہو گیا۔ برٹرینڈ رسل ہی اس کے دماغ میں ایسا گھسا کہ پھر نکل نہیں سکتا، اور اس نے پڑھائی نہیں۔ آئیڈیلسٹک ویو جو ہے فلسفے میں، اس کو پڑھنا آسان نہیں۔ اپیئرنس اینڈ ریئلٹی پڑھو تو صحیح، بریڈلے کی کتاب، جس کو کہتے ہیں کہ دانتوں پسینہ آ جائے گا۔ فلسفے کے میدان میں ایک نظریہ ہے جو مذہب کا مؤید ہے، تائید کرنے والا، اور وہ آئیڈیلزم ہے، جو اس دور میں بالکل دب چکا۔ اب تو میٹریلزم ہے، فینومینلزم ہے، امپیریسزم ہے، اب تو جتنے بھی ہیں، یہاں تک کہ جو جدید ترین لنگوسٹکس کا جو فلسفہ ہے، اس نے تو ہر شے کی جڑ کاٹ دی۔ لاجیکل پازیٹیوزم ہے برٹرینڈ رسل کا، جس لڑین کی موت پر یہاں لوگوں نے تعزیت کے ریزولوشن پاس کی۔ اس دور میں الحاد کا سب سے بڑا مبلغ، اس دور میں جس کے فلسفے نے سب سے زیادہ دین اور مذہب کو نقصان پہنچایا، وہ برٹرینڈ رسل ہے۔ اور دوسرا شخص ین پال سارترے، ساس جسے کہتے ہیں، شاید اس کی موت پر بھی یہی ہو، اور رجال دین بھی شاید تعزیت کے ریزولوشن پاس کرے۔ تو یہ ہے وہ لوگ کہ جنہوں نے ذہنوں کے اندر کان الانسان اکثر شیء جدلا، پڑھیے تو صحیح، سٹی گم ہو جائے گی، کس کس دلیل کا جواب دیں گے اور کس کس بات کا توڑ کریں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ ہاں، پناہ گاہ ہے تو یہی ہے جو ہم کل پڑھ چکے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ ہے ایک پناہ گاہ، وہ یہ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا۔ اس آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے ذرا سورہ بنی اسرائیل میں بھی اسی آیت کو دیکھ لیجیے۔ آیت نمبر 94 ہے بنی اسرائیل کی۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، بعین ہی انہی الفاظ سے شروع ہو رہی۔ اور وہ کون سی چیز ہے کہ جس نے روکا ہے انسان کو اس سے کہ وہ ایمان لے آئے، جبکہ الہدا اس کے پاس آ چکا۔
سوال ہے، مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اگر انسان ہے، اگر اس میں اس کا وہ روحانی عنصر موجود ہے، اگر اس کے اندر طلب ہدایت کا مادہ ہے، اور پھر جب کہ الہدا آ گئی، الہدا قرآن مجید، هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ ہدی للناس ہدی للمتقین، یہ الہدا۔ ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءہم الہدی، کون سی چیز ہے جس نے روکا انسانوں کو اس سے کہ وہ ایمان لاتے جبکہ ان کے پاس الہدا آ چکی؟ الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا، کچھ ہوشیار لوگوں نے، کچھ چالاک لوگوں نے دلیل بنائی ہے عوام کو بہکانے کے لیے، کیا ہمارے ہی طرح کا انسان بھیجا جائے گا رسول بنا کر؟ اگر رسول آئے تو کوئی فرشتہ ہوتا، فرشتوں کی قطاریں اس کے ساتھ ہوتی، ہٹو بچوں کی صدائیں ہوتی، اس کی شان اور شوکت ظاہر کی گئی ہوتی۔ ہماری طرح کا انسان بازاروں میں پھرنے والا، ابھی تو وہ تجارت کیا کرتا تھا، کاروبار کرتا تھا، قافلے لے کر جاتا تھا شام تک، اب اچانک اس کو رسول بنا دیا۔ ابعث اللہ بشرا رسولا، ایک ہی مضمون کے دو رخ ہیں، ایک کو سورہ کاف میں لے آئے، ایک کو سورہ بنی اسرائیل میں۔ ضلالت و گمراہی کے لیے سب سے بڑا ہتھ کنڈا، سب سے بڑا پروپیگنڈا جو اختیار کیا ہے اشرار نے، جو شیطان نے سجھایا اور اس کی ذریت مانوی نے اختیار کیا، وہ تو یہ تھا کہ ابعث اللہ بشرا رسولا، وہی مضمون اس کا رخ دوسرا لے لیجیے سورہ کاف میں، وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءہم الہدی ویستغفروا ربہم الا ان تأتیہم سنت الاولین او یأتیہم العذاب قبلا۔ وہاں سبب بیان ہوا، یہاں نتیجہ بیان ہوا۔ کس چیز نے روکا؟ ان کے اس اعتراض نے کہ ہم جیسا انسان کیسے رسول ہو سکتا، یہ تو بن گیا سبب ان کی گمراہی کا، اور نتیجہ کیا ہے؟ الا ان تأتیہم سنت الاولین، مگر یہ کہ آئے ان پر وہی کچھ جو پہلوں پر آیا، جو قوم نوح پر آیا، جو قوم ہود پر آیا، جو قوم صالح پر آیا، جو قوم شعیب پر آیا، جو قوم لوط پر آیا، جو فرعون اور آل فرعون پر آیا۔ الا ان تأتیہم سنت الاولین او یأتیہم العذاب قبلا، اور یا کوئی عذاب آئے ان کے سامنے سے یا گروہ در گروہ۔ قبلا کے دونوں معنی کیے گئے ہیں، یہ قبیلے کی جمع بھی ہے قبل، اور یہ سامنے سے، قبل سے بھی مصدر بن جائے گا قبلا، سامنے سے عذاب آئے، یا عذاب آئے انواع و اقسام کے عذاب، جیسے کہ فرعون کی قوم پر آئے، مختلف قسم کے عذاب آئے، خون کا عذاب آیا، میڈکوں کا عذاب آیا، جو اور پسوؤں کا عذاب آیا، اور ان کے ہاں جو فصلیں اجڑ گئی اور قحط کا عذاب آیا۔ تو یا تو عذاب آئے پے بپے، گروہ در گروہ، اور یا یہ کہ سامنے سے دندناتا ہوا عذاب آئے کہ دیکھے انسان اور روک نہ سکے، کوئی ہیلا جو ہے کارگر نہ ہو، کہیں سے کوئی حفاظت اور تحفظ مل نہ سکے۔ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان تأتيهم سنة الاولين او يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين۔ اس کا میں نے پہلے سبق میں حوالہ دیا تھا۔ رسولوں کا بیسک فنکشن جو ہے وہ تبشیر اور انذار، اور ہم نہیں بھیجتے اپنے رسولوں کو مگر مبشر اور منذر بنا کر۔ وہ بشارت دینے والے ہیں اہل حق کو، اور وہ متنبع کر دینے والے ہیں، خبردار کر دینے والے ہیں اہل باطل۔ یہ بھی اسی حکمت کے ساتھ ٹانکتے چلے جائیے ان مسائل کو۔ اس ابلیس سے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بات واضح طور پر کہہ دی تھی، تجھے اجازت ہے تو جس طرح چاہے ورگلا ان کو، لیکن ان عبادی لیس لک علیہم بسلطان، تجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، تو زبردستی کسی کو نہیں لا سکتا برائی کی، تو دعوت دے سکتا ہے، تبلیغ کر سکتا ہے، تزیین کر سکتا ہے، دنیا کی گمراہی کو مزین کر سکتا ہے، بے حیائی کا نام فیشن رکھ سکتا ہے، یہ سب کچھ کر دوں،
لیکن اختیار نہیں. آئے گا جو بھی اپنے اختیار سے آئے گا، اپنی مرضی سے آئے گا. ان عبادی لیس لک علیہم بسلطان، کوئی اختیار نہیں ہے تمہیں کہ کسی انسان کو مجبوراً لے آؤ گمراہی. اسی طرح مقابلے کی قوت کون سی تھی؟ انبیاء و رسل، دعوت حق، یہ کتابیں اور یہ وحی. اس کے بارے میں بھی فرما دیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. کسی نبی کو اختیار نہیں کہ جس کو چاہے زبردستی ہدایت پر لے آئے، ورنہ حضرت نوح کے سامنے ان کا بیٹا غرق نہ ہوتا، ورنہ حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں جو ہے وہ معذبین کے ساتھ نہ رہ گئی، ورنہ حضرت ابراہیم جس طرح کف افسوس ملتے ہوئے گھر سے نکلے تھے. میں نے وہ آیات آپ کو سنائی تھی، سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ. بات گمراہ نہ رہتا کبھی. ابو طالب کبھی اس دنیا سے ایمان کے بغیر نہ جائے اگر اختیار ہوتا. اختیار نہ انہیں ہے نہ اختیار آپ کو. یہ تو انسان کا اپنا انتخاب ہے کدھر جانا چاہتا ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. یہ آپ کے اپنے اندر ہے، یہاں فیصلہ ہوگا کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا. ادھر جاؤ گے ایک قدم بدی کی طرف اٹھاؤ گے، 10 قدم اٹھانے کے امکانات اور پیدا ہوں گے. نیکی کی طرف آؤ گے، ایک قدم اٹھاؤ گے، 10 قدم آسان ہوگا. یہ ہے تحصیل. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ. یا آسانی کے لیے آسان کرتے چلے جائیں گے یا سختی اور شقاوت کے لیے آسان کرتے چلے جائیں گے. لیکن اصل فیصلہ کن چیز جو ہے وہ آپ کا اپنا رجحان، آپ کا اپنا انتخاب. اگر یہ انتخاب نہ ہو تو جزا و سزا کا کوئی سوال نہیں. پھر یہ ساری چیز جو ہے قرآن کا جو سب سے زیادہ مین تھیم جو ہے وہ باطل ہو جائے. اگر انسان جیسا کہ جدید نظریات جو ہے نفسیات کے انہوں نے ہمیں باور کرایا ہے، عجیب بدقسمتی ہے. اس دور کا فلسفہ، اس دور کی سائنس سب نے لا کر انسان کو مجبور مطلق کے درجے میں رکھ دیا. کوئی اختیار نہیں، کوئی آزادی نہیں. میکڈوگل کہتا ہے کہ یہ صرف انوائرمنٹس ہے یا ہیریڈیٹری فیکٹرز ہے، بیہیویئرزم ہے، کوئی چیز آپ کی اپنی کوئی پرسنالٹی ہے ہی نہیں. دھوکہ ہے آپ کو لگا ہوا کہ یہ آپ نے خود منتخب کیا کہ میں یہ کام کروں. نہیں، نہ معلوم کتنے وہ فیکٹرز تھے جو وراثت کے، ہیریڈیٹری کے تھے، اور پھر کچھ آپ کی ٹریننگ جس ماحول میں ہوئی اس کا پروڈکٹ ہے. Man is nothing but the product of environmental factors and hereditary factors. Nothing else. کوئی اس کی اپنا انتخاب، کوئی اس کا اپنا ارادہ نہیں. قرآن اس کی نفی کرتا. انتخاب تو بار یہ ضرور ہے کہ پھر اس میں راستے کھولنا، آسانیاں پیدا کرنا، توفیق دینا، اس کی قوتیں موجود ہیں. شیطان تمہاری پیٹھ ٹھوکے گا اگر تم غلط راستے پر چلو گے. اور رحمان کے جو بندے ہیں وہ چاہے ملائکہ ہو، عباد الرحمان، وہ ملائکہ ہو یا نیک بندے ہو، اولیاء اللہ ہو، انبیاء ہو، وہ آپ کی شاباش دیں گے اگر آپ نیکی کے راستے پر آئیں گے. شیطان ڈرائے گا اگر آپ نیکی کے راستے پر جائیں گے. ان الشیطان یعدکم الفقر. پاگل ہو گئے ہو، کیا کر رہے ہو؟ بیوی بچوں کا خیال کرو، اپنے مستقبل کا خیال کرو. اگر نیکی کی طرف جاؤ گے شیطان ڈرائے گا، اور بدی کی طرف جاؤ گے تو یہ اولیاء الرحمان ڈرائیں گے تمہیں. کہا جا رہا ہے ہلاکت اور بربادی کی طرف جا رہے ہیں. سوائے اس انذار اور تبشیر کے اور کچھ نہیں ہے. باقی فیصلہ اصل میں تمہارا، جانا کدھر ہے یہ طے تم کرو. وہ بھی نذیر بھی ہے اور بشیر بھی ہے، شیاطین جن و انس، لیکن وہ نیکی پر ڈرانے والے اور بدی پر پیٹھ ٹھوکنے والے. اور ہمارے انبیاء اور رسل بھی مبشر بھی ہیں، منذر بھی ہیں. نیکی کرو گے پیٹھ ٹھوکیں گے، شاباش دیں گے، حوصلہ افزائی کریں گے، بتائیں گے تمہارے رب کے پاس تمہارا اجر ہے. اور بدی کے راستے پر چلو گے خبردار کر دیں گے، تمہیں متنبع کر دیں گے کہ بڑی ہلاکت ہے، کھائی ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہی، آگ کا الاؤ ہے جو تمہیں دکھائی نہیں دے رہا، تم اپنے آپ کو اس میں ڈالا چاہتے. حضور نے فرمایا میری
اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا، تم اس میں گر پڑنا چاہتے ہو، اور میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر، کپڑے پکڑ پکڑ کر تمہیں گھسیٹوں۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین۔ اس کا تعلق نوٹ کیجئے اکثر جدلا سے۔ جب کوئی انتہائی جدال پر اتر آئے تو قرآن نے تعریف کی ان لوگوں کی، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ تمہارے لیے ضرور ان کو زبردستی حق پر لے آنا نہیں ہے ممکن۔ اگر انہی میں رجحان نہیں، انہی میں نیکی کی طرف کوئی میلان نہیں ہے تو اپنے آپ کو ہلکان نہ کرو، قالوا سلاما کہو اور علیحدہ ہو جاؤ، اس لیے کہ تمہارا مقام جو ہے وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ۔ یہ میں نوٹ کرا چکا ہوں کہ یہی مضمون سورہ کرتے ہوئے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، الا بشیرا ونذیرا یا مبشرا ونذیرا، یہ نوٹ کر دیکھیں۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، آیت نمبر 105۔ اور یہ بھی میں نوٹ کرا چکا کہ ان دونوں صورتوں میں قرآن مجید کو بشیر بھی کہا گیا، نذیر بھی کہا گیا، تو گویا کہ نبوت اور رسالت کا قائم مقام ہے قرآن مجید دعوت الآباء۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا اليما۔ الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر باسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما انذروا هزوا۔ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کشمکش حق و باطل، خیر و شر کا تصادم، ایک ہے انسان کے اندر، ایک ہے باہر، ایک انفرادی شخصیت کے میدان کارزار میں حق و باطل کا ٹکراؤ ہو رہا ہے مسلسل ہر وقت، اور ایک اس تمدن کے کارزار میں وسیع تر میدان میں تصادم ہو رہا ہے خیر و شر کا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے دائم روح چراغ مصطفی سے شرار ملا۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور جدال کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، مجادلہ کر رہے ہیں کفر والے، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، باطل کے ہمنوا بن کر، باطل کے ساتھی بن کر، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ پھسلا دیں اس کے ذریعے سے حق کو۔ دحضا کہتے ہیں جو چیز پھسل گئی، اور ادحضا یہ باب افعال میں آ کر فعل متعدی بن گیا، کسی چیز کو پھسلا دینا۔ حجتہم داحضۃ عند ربہم، سورہ شورى میں آیا، ان کی یہ ساری حجت بازی اس وقت تو بڑی قوی ہے، برٹرنڈ رسل کا لاجیکل پازیٹیوزم ہو یا ان پال سارٹرے کا ایگزسٹینشلزم ہو، بڑی بڑی ضخیم کتابیں ہیں، بڑا جدال کیا ہے۔ حجتہم داحضۃ عند ربہم، جب یہ کھڑے ہوں گے پروردگار کے سامنے، عرش خداوندی پر کے سامنے جب پیشی ہوگی، وہ ساری دلیلیں جو ہے وہ پھسل کر اور پگھل کر، حجتہم داحضۃ عند ربہم، یہ جو دلیلیں بڑی قوی معلوم ہوتی ہیں، پائے استدلالیہ 24 بود اور پائے 24 سخت بے ترکیب بود، معلوم ہوگا کوئی بدل تھا ہی، حبام منصورہ ہو گئے وہ سارے دلائل۔ تو جدال کر رہے ہیں یہ اہل کفر باطل کے ہمنوا ہو کر، ساتھی بن کر، تاکہ پھسلا دے حق کو۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور انہوں نے میری آیات کا اور جو انذار انہیں کیا گیا، جو خبردار کیا گیا، جس انجام سے ڈرایا گیا، اسے مذاق اور ٹھٹا بنا۔ یہ ہے وہ حق و باطل کی کشمکش جو تمدن اور تہذیب کے گہواروں میں ہوتی ہے۔ یہی مضمون آیا سورہ بنی اسرائیل میں، وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، حق آ گیا اور باطل پسپا ہو گیا، اگرچہ ابھی اس کی پسپائی نظر نہیں آ رہی، لیکن حقیقت یہ کہ جڑ کٹ چکی ہے باطل کی۔ محمد اور ان کے ساتھیوں کی دعوت اور استقامت اور ان کی عزیمت نے باطل کی جڑیں ہلا دی۔
بظاہر ایک تناور درخت کھڑا نظر آ رہا ہے لیکن جڑیں ہل چکی ہے، گرا چاہتا ہے۔ اور کتنے سال لگے؟ 2-3 سال کہہ لیجیے زیادہ سے زیادہ۔ میدان بدر میں وہ بڑے بڑے کانہم اعجاز نخل خاویہ، وہ 70 وہاں کٹے پڑے تھے جیسے کہ وہ کھجوروں کے کٹے ہوئے تلے پڑے، تو جڑیں ہل چکی۔ جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، دنیا کو ہے پھر مار کا ہے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا۔ وہی مارکا ہے در حقیقت کہ جو مسلسل نوع انسانی کی پوری تاریخ کے دوران جاری رہا۔ وَمَنْ نَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جسے یاد دہانی کرائی گئی اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے۔ اب کس کس چیز کی تشریح کروں، کسی چیز سے بھی گزرنے کو جی نہیں چاہتا، اور وقت جو ہے اس کو روکنے اور تھامنے کی بھی کوئی سبیل نہیں۔ ذکر کیا ہے؟ یاد۔ تذکیر کیا ہے؟ یاد دہانی کرانا۔ عام طور پر ترجمہ کر دیا جاتا ہے نصیحت، یہ صحیح ترجمہ نہیں ہے۔ یاد دہانی، چیتا کرنا۔ یاد دہانی میں یہ بات خود بخود مضمر ہے کہ کوئی چیز معلوم تھی جو بھول گئے تھے۔ کوئی نئی چیز اگر بتائی جائے تو وہ تو تعلیم یا اعلام ہوگا۔ کوئی چیز جو معلوم تھی اور آپ بھول گئے، آپ کی یادداشت کے ذخیرے میں کہیں وہ فائل بہت نیچے دب گئی ہے، بس اتنی بات ہے۔ فائلیں تو ہے اس دماغ میں، جتنی فائلیں ہیں کہیں اگر ان کو آپ سٹیک کرنا شروع کریں ایک ایک فائل کو، تو آپ سوچ سکتے ہیں کتنا بڑا محافظ خانہ وجود میں آئے گا۔ وہی محافظ خانہ دنیا کا اس پلے کا نہیں ہے جو ایک ایک شخص کے دماغ میں جو محافظ خانہ ہے۔ ایک ایک خلیے میں اور ایک ایک سیل میں کیا کیا کچھ چیزیں ہیں یادداشت کے اندر، کتنی فائلیں وہاں موجود ہیں، ذرا ایک فائل نیچے دب گئی۔ یاد دلانا کیا ہے کہ اس کو ذرا ابھار کر اوپر لے۔ تذکیر اور آیت یہ قرآن مجید کے دو بڑے بنیادی لفظ۔ آیت کہتے ہیں نشانی کو، جسے دیکھ کر کوئی چیز یاد آ جائے، وہ نشانی۔ سورج اللہ کی نشانی ہے، دیکھو کوئی یاد آیا؟ کوئی اس کا خالق ہے، اس خالق کی عظمت کا کوئی تصور ہوا؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت؟ یہ دیکھتے نہیں پہاڑوں کو کس طرح بلند کر دیے گئے، جما دیے گئے، آسمان کو کس طرح اس کو بلند کر دیا گیا، زمین کو کس طرح اس کو بچھا دیا گیا، اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اسے پیدا کیا گیا اور اپنے ماحول سے کتنی موافقت اس کو دے دی گئی کہ 8 دن پانی پیے بغیر چلا جا رہا ہے، وہ جو شپ آف دی ڈیزرٹ جس کو کہا گیا۔ تو ان میں سے ایک ایک چیز نشانی ہے، اسے دیکھو اور یاد کرو۔ کسی کے علم کی، کسی کی قدرت کی، کسی کی حکمت کی یہ نشانیاں۔ اگر یاد آ گیا تو آ گیا، نہیں آیا تو کیا زبردستی آپ یاد نہیں دلا سکتے۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، حضور آپ یاد دہانی کراتے رہیے، اور اگر آپ کا اس سے زیادہ جو ہے فرض منصبی نہیں ہے، آپ ان پر داروغہ نہیں، آپ یاد کرانے والے ہیں۔ اب آپ نے کسی کے دوست کی کوئی نشانی تھی، وہ دوست کو بھول گیا ہے، وہ نشانی کہتے کوئی یاد آیا کہ نہیں آپ کو؟ وہ کہتا نہیں آیا۔ تو اب آپ کے پاس کون سا طریقہ یاد کروانے کا؟ وہ نشانی ہی تھی ایک ذریعہ کہ اس کو دیکھ کر بھی اگر وہ دوست یاد نہ آیا تو اب اور کون سا ذریعہ ہے؟ کوئی ذریعہ نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ دل پر حجاب بہت ہی ثقیل پڑ گئے، زنگ بہت گہرا ہو گیا، اس پر پردے جو ہے وہ بہت بھاری پڑ گئے ہیں کہ اب کوئی چیز یاد دلا نہیں سکتی اس کو، اس کے اوپر مہر لگ گئی ہے اس کی یادداشت پر۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اب چھوڑیے ان کو، دفع کیجئے ان کو، ان سے سروکار نہ رکھیے، غنیمت سمجھیے ان کو جن کو یاد آ گیا رب، اور جو صبح و شام اسی کو یاد کرتے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا۔
اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور بدبخت اور شقی اور کون ہوگا جس کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہو اس کی رب کی آیات کے ذریعے سے. کتنی نشانیاں دکھا دی، آفاق میں دکھائی، انفس میں دکھائی. کلام اللہ کا ایک ایک لفظ جو ہے اللہ کی ایک نشانی ہے. اگر ان سب کو دیکھ کر بھی یاد نہیں آتا بلکہ فاعرض عنہا، وہ اعراض ہی کر رہے ہیں ان نشانیوں سے. وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور بھول گیا ہے کہ کیا آگے بھیجا ہوا ہے. اس کا بھی کوئی خوف نہیں کہ کیا کرتوت کیا کمائی ہے جو آگے جمع کرائی ہے. اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، وہی مضمون کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. الفاظ بدلے ہوئے مضمون وہی ہے. ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں. ان یفقہوہ، مبادا یہ سمجھ پائے. وفی آذانہم وقرا، ان کے کانوں میں ثقل پیدا کر دیا ہے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. اور اے نبی کتنا ہی آپ ہدایت کی طرف ان کو بلاتے رہے، یہ ہدایت پانے والے نہیں ہے ابدا، کبھی بھی ہدایت. اس کو بھی کمپیئر کر لیجئے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 46 میں یہی مضمون آیا. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. اے نبی جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تبلیغ کے لیے، ہدایت کے لیے خلق کی، ہم آپ کے اور ان لوگوں کے جنہیں آخرت کا یقین نہیں ہے ان کے مابین ایک مخفی حجاب حائل کر دیں. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ، اور ہم ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں مبادا وہ سمجھ پائے، اور ان کے کانوں میں ہم نے ثقل پیدا کر دیا. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. اور جب آپ اس قرآن میں صرف ایک ہی اکیلے اور تنہا خدا کا ذکر کرتے ہیں تو وہ دوڑتے ہیں نفرت سے، منہ موڑ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے الہہ کہاں گئے، یہ چھوٹے معبود ہمارے جن سے ہم دعائیں کرتے ہیں اور جن سے ہم استغاثے کرتے ہیں ان کا کوئی ذکر نہیں کرتے. بالکل وہابی ہو گئے. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تمہارا رب بہت مغفرت کرنے والا، بہت چشم پوشی کرنے والا اور بہت رحمت والا. اس رحمت کا یہاں مظہر کیا ہے وہ آگے آ رہا ہے. اس بہت چشم پوشی کرنے اور بہت رحمت سے دھوکہ یہ نہ کھا جائے کہ وہ محاسبہ نہیں کرے گا، وہ پوچھ گچھ نہیں کرے گا، جزا و سزا نہیں دے گا. نہیں، یہ نتیجہ غلط ہے. وہ جو کہا تھا ایک بہت بڑے عالم دین نے ایک خاص شخص کے بارے میں کہ کلمۃ حق ارید بہ الباطل، بات تو صحیح کہہ رہا ہے لیکن اس سے اس کا جو مقصد ہے وہ صحیح نہیں. تو بات صحیح ہے، وہ بہت مغفرت والا اور بہت رحمت والا ہے، لیکن اس کا یہ نتیجہ درست نہیں ہے کہ نچنت ہو جاؤ، بے فکر ہو جاؤ اس کی پکڑ سے اور اس کے حساب کتاب سے اور اس کی جزا و سزا سے. یہ دھوکہ ہوتا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اس دھوکے میں تو آنا مت. ہاں، اس کی رحمت کا مظہر یہ ہے کہ وہ فوراً نہیں پکڑتا، مہلت دیتا. اس کی رحمت کا ایک مظہر یہ ہے کہ جو توبہ کرے اس کو بخش دیتا. ورنہ تو قانون تو یہ ہو سکتا ہے کر چکے ہو، اب اس کی سزا تو ملے گی. ایک دفعہ چوری کی ہے، زنا کیا ہے، اس کی سزا تو مل کر رہے گی. آئندہ ٹھیک ہے تم بھی اپنا عمل درست رکھو، ہم بھی نہیں پکڑے. تو شاید عدل تو یہ ہے، لیکن رحمت یہ ہے کہ اگر کوہ احد کے برابر بھی گناہ ہے، لاؤ والی مجھے کوئی پرواہ نہیں، توبہ کرو، توبہ کرو خالص توبۃ نصوحا. توبہ وہ توبہ کی تسبیح نہ ہو صرف 1000 مرتبہ 2000 مرتبہ، بلکہ وہ توبہ ہو حقیقتاً توبہ جس میں واقعی پشیمانی بھی ہو، ندامت ہو، جس میں عزم مصمم ہو اس معصیت کو ترک کر دینے کا، اور جس میں فی الواقع اس معصیت کو ترک کر دیا جائے. ہاں دوبارہ پھر کبھی نفس کا کوئی جھونکا جو ہے تیز چلے، نفسانی ہوا کا، اور پھر آدمی پھسل جائے وہ بات دوسری. ایک مرتبہ اس گناہ کا ترک کرنا لازمی. یہ توبۃ النصوح. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم
اللہ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا، نامہ اعمال کے دھبے دھو دے گا۔ یہ ہے اس کی رحمت اور مغفرت۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا رب بہت مغفرت والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، اگر وہ پکڑتا ان کو ان کی ہر کمائی پر تو عذاب لے آتا فوراً۔ ادھر آپ نے جرم کیا، ادھر سزا ملی، ادھر جھوٹ بولا، ادھر آپ کی زبان کے اندر کوئی گھوڑا نکلا ہے، کوئی پھن سے نکل آئی، ادھر آپ نے حرام کھایا اور ادھر پیٹ میں درد ہوا، نہیں ہوتا، مہلت دیتا۔ لو یؤاخذهم بما کسبوا لعجل لهم العذاب، عذاب لے آتا فوراً۔ وہ رسی دراز کرتا ہے، وہ مہلت دیتا ہے، وہ امہال و تمہیل سے کام لیتا ہے، وہ انذار و تبشیر کا پورا موقع جو ہے داعیان حق کو دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوہ صفا پرواز کہا حضور نے، قوم نے انکار کر دیا، فوراً مکے کے اوپر کوئی عذاب آ گیا۔ کیسی کیسی چھوٹ دی ہے۔ ستا لو ہمارے نبی کو بھی جتنا چاہو، آزما لو ہمارے ان نام لیواؤں کو بھی جتنا چاہو، جس طرح چاہو امتحانوں میں ڈال لو، چھوٹ ہے تمہیں، لیکن تذکیر ہو رہی ہے، نصیحت ہو رہی ہے، دعوت جاری ہے، اور مہلت پر مہلت دی جا رہی ہے، رسی جو ہے وہ دراز۔ بل لہم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا، ہاں ایک وقت مقرر ہے وعدے کا، جس سے پھر کوئی پناہ گاہ کسی کو نہیں ملے گی۔ غیر مختتم نہیں ہے، یہ اختتام پذیر ہو جائے گی یہ مہلت اصلاح۔ اس کے اندر اندر ہوش میں آ گئے تو عافیت ہے، پھر جب وہ گھڑی آن پہنچی عذاب کی اور پکڑ کی، لن یجدوا من دونہ موئلا، وآلا الیہ کہتے ہیں کسی کی پناہ میں آ گیا۔ موئل اس سے بنا، اس میں ظرف پناہ کی جگہ، جیسے مسجد، موقف۔ لن یجدوا من دونہ موئلا، تو پھر یہ کوئی پناہ گاہ نہ پائیں گے، اللہ ہی ہے بس ایک پناہ گاہ۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور دیکھ لو یہ بستیاں ہیں تمہارے چاروں طرف موجود، جن کو ہم نے ہلاک کیا جبکہ انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی۔ ظلم بمانی کفر بھی اور ظلم بمانی شرک بھی، اور ظلم اس معنی میں بھی جس معنی میں ہم بولتے ہیں لفظ ظلم۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اس طرح اشارہ کیا، دیکھ لو، اس لیے کہ مکے کے لوگ قافلے لے کر جاتے تھے، سمود کی بستیاں آتی تھی، مدائن صالح پر سے گزرتے تھے، اور آگے چلتے تھے بحر بردار کے مغربی ساحل پر وہ قوم لوط کی وہ بستیاں جو الٹ دی گئی تھی، وہ جو تھیڑ کبھی کبھی آپ بھی دیکھتے ہو کہیں چلتے ہوئے، کوئی ٹیلا ہے، تھیڑ جنہیں کہتے ہیں، کبھی کوئی جیتی جاگتی بستی یہاں تھی، کبھی یہاں انسان تھے، لیکن اب کال لم یغنوا فیہا، ایسے ہو گئے جیسے کہ کبھی تھے۔ لا یرا الا مساکنہم، کچھ نظر نہیں آ رہا، مسکن رہ گئے، مکین نہیں۔ تلک القریٰ اہلکناہم لما ظلموا وجعلنا لمہلکہم موعدا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کا بھی ایک وقت معین مقرر کیا۔ یہ وہی وعدے سے موعد اس میں ظرف بن گیا، وقت وعدہ بھی موعد ہوگا اور مقام وعدہ بھی موعد ہوگا، اس میں ظرف زمان، ظرف مکان دونوں کو وہی ہوگا۔ تو موعد وعدہ گاہ، وعدے کی جگہ اور وعدے کا وقت، ہم نے ان کی ہلاکت کا ایک وقت معین کیا۔ اس سے پہلے وہ کہتے رہے کہ لے آؤ عذاب، لے آؤ عذاب، تو ہمارا وقت تو معین تھا، ان کے مانگنے سے نہیں آئے۔ البتہ جب وہ وقت معین آ گیا تو پھر اس کا ٹالنے والا کوئی نہیں۔ یہ مضمون بھی آپ چاہیں تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 17 میں دیکھ لیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، کتنی بستیاں ہیں، کتنی اقوام ہیں، کتنی نسلیں ہیں نوح کے بعد جن کو ہم نے ہلاک کیا، قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب، قوم لوط، اور پھر آل فرعون،
وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ کافی ہے تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے کے لیے، دیکھنے کے لیے۔ اس میں ایک لطیف تعریض ہے۔ کبھی کبھی اہل ایمان بھی بے صبری سے چاہتے ہیں کہ اب عذاب آ جانا چاہیے، کب تک انہیں مہلت دی جائے گی؟ فرمایا یہ تمہارا کام نہیں۔ کفیٰ بربک بذنوب عبادہ خبیرا بصیرا۔ ان علیک البلاغ وعلینا الحساب، ذمے آپ کے ہے پہنچانا، حساب ہمارے ذمے۔ ان علینا حسابہ، ہمارے ذمے ہے ان کا حساب لینا، آپ کا کام حساب لینا نہیں، آپ کا کام فیصلہ کرنا نہیں کہ کب عذاب کا وقت آ گیا، کب مہلت ختم ہو جانی چاہیے، یہ سارے کام ہمارے۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تیرا رب کافی ہے، اس میں تمہیں کچھ سوچنے کی، اپنا قالا اور عقول لگانے کی کوئی حاجت نہیں، چلنا ضرور ہے۔ یہ حضرات 8 رکوع مکمل ہو گئے سورہ مبارکہ۔ اب 2 رکوعوں میں ایک واقعہ آ رہا ہے، قصہ آ رہا ہے۔ یہ قصہ بعض پہلوؤں سے کافی اشکالات لیے ہوئے ہیں، اس میں بڑے مسائل تفسیری پیدا ہوتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے وہ قصہ جس ترتیب کے ساتھ اور جس تدریج کے ساتھ یہ صحیحین میں آیا ہے احادیث میں، اس کو میں کچھ اختصار کے ساتھ اپنے الفاظ میں بیان کر دوں تاکہ پھر یہ قرآن مجید کے اس بیان کو سمجھنا مزید آسان ہو۔ یہ روایت صحیحین میں ہے، بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی، اور دونوں میں حضرت سعید ابن جبیر ہے اس کے راوی، اور وہ واقعہ یہ بیان کرتے ہیں۔ اس میں حضرت موسیٰ اور ایک اللہ کے بندے کا قصہ ہے، اور چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہاں ایک شاگرد کی حیثیت سے دکھایا گیا اللہ کے اس بندے کے سامنے، تو یہودیوں کے تکبر کو اس سے ٹھیس پہنچی۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ موسیٰ ابن عمران نہیں تھے، یہ موسیٰ کوئی اور تھے جن کا واقعہ آیا ہے۔ تو ان کے زیر اثر یہ بات کہیں مسلمانوں میں بھی پھیل گئی۔ تو حضرت سعید ابن جبیر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے حضرت ابن عباس ابن الامہ رضی اللہ تعالی عنہما، میں نے ان سے کہا کہ یہ نوف بکالی جو ہے وہ یہ کہتا پھرتا ہے کہ یہ جو واقعہ سورہ کہف میں آیا ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کہیے اس لیے کہ حدیث میں ان کا نام خضر معین ہوا، قرآن مجید میں نام کہیں نہیں آیا ہے، عبد من عباد۔ تو بار بار میں وہی الفاظ کہوں، لمبا وقت زیادہ گزرے گا حضرت خضر پر۔ تو یہ موسیٰ وہ نہیں تھے بنی اسرائیل والے، موسیٰ ابن عمران نہیں تھے بلکہ کوئی اور موسیٰ۔ اس پر حضرت ابن عباس نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہما کہ وہ دشمن خدا جھوٹ بکتا ہے۔ میں نے خود سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب یہ یہاں پر حدیث مرفوع ہوگی کہ انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو واعظ فرما رہے تھے، کہیں خطاب کو تقریر کر رہے تھے، تو مجمع میں سے ایک شخص نے کہا کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، جو بھی ظاہری صورت تھی وقت کے نبی ہیں، جلیل القدر نبی ہیں، تو نبی سے بڑھ کر عالم کون ہوگا؟ تو انہوں نے اسی پر قیاس کرتے ہوئے یہ الفاظ ادا فرما دیے کہ میں۔ حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کو یہ بات اچھی نہیں ہے، چاہے اس میں کسی بدنیتی کا تو کوئی دخل نہیں تھا، بظاہر احوال جو صورت تھی وہ یہی بنتی ہے، وقت کے نبی صاحب تورات۔ تو اس پر انہیں حکم دیا گیا کہ ہمارا ایک بندہ ہے جو 2 سمندروں یا 2 دریاؤں کے سنگم پر تمہیں ملے گا، جاؤ اس سے ملو، تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ جو علم تمہیں دیا گیا ہے اس سے بڑھ کر بھی کوئی علم رکھنے والا۔ حضرت موسیٰ نے دریافت کیا کہ باری تعالیٰ میں انہیں کیسے پہچانوں اور کیسے وہ جگہ معلوم ہو؟ تو فرمایا گیا کہ ایک مچھلی لے لو، اس کو اپنے ساتھ رکھو، جہاں وہ مچھلی سمندر میں کود جائے
سمجھ لینا کہ وہی مقام ہے، وہاں اس بندے سے ملاقات ہوئی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے، مچھلی، یہ اب مفسرین کا خیال حدیث کا لفظ نہیں ہے کہ بھنی ہوئی مچھلی، تلی ہوئی مچھلی، ایک ناشتے کے طور پر رات ساتھ رکھ لی گئی، اور ان کے ساتھ ان کے خادم خاص جو پھر ان کے خلیفہ اول بھی ہے حضرت یوشع بن نون، یہ ساتھ تھے۔ وہ چلے اور معلوم ایسا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے یہ بات پوری حضرت یوشع بن نون کو نہیں بتائی۔ ساتھ مچھلی ہے، ناشتے دان کہہ لیجئے، اس میں جا رہے ہیں، بہت طویل سفر کیا، وہ بھی پریشان ہوئے، ساتھ جو خادم خاص تھے کہ حضرت کہاں تک کا قصد ہے، کہاں تک جانا ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میں تو چلتا رہوں گا یہاں تک کہ جہاں دو سمندر ملتے ہو یا دو دریا ملتے ہو وہاں پہنچ جاؤں، اور جب تک چاہے 80 برس تک چلنا پڑے چلتا رہوں۔ بہرحال وہ وہاں پہنچے، اور وہاں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سو گئے ایک خاص جگہ پر، ابھی وہ وہاں کا تعین تو نہیں۔ حضرت یوشع جاگ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ وہ مچھلی جو ہے وہ زندہ ہوئی اور پانی میں۔ واقعہ ان کے لیے بھی بڑا حیرت ناک تھا، انہوں نے سوچا کہ حضرت موسیٰ بیدار ہوں گے تو انہیں بتاؤں گا، لیکن جیسا کہ ہوتا ہے کہیں بیدار ہوتے ہی فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی اور بات کہہ دی ہوگی، کوئی حکم دیا، وہ تذکرہ کرنا بھول گئے اور سفر آگے جا لیا۔ آگے چل کر حضرت موسیٰ کو بھی کوئی تکان کا احساس ہوا، انہوں نے کہا تھک گئے، لاؤ وہ مچھلی، ہمارا وہ ناشتہ جو ہے وہ لاؤ۔ اب انہوں نے کہا کہ میں تو بھول گیا آپ کو بتانا، وہ تو بڑا ایک عجیب واقعہ ہوا تھا کہ مچھلی زندہ ہو کر پانی کے اندر داخل ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا ذالک ما کنا نبغی، یہی تو ہمیں مطلوب تھا۔ چنانچہ پھر وہ پلٹے اور اپنے نشان پا کو دیکھتے ہوئے واپس آئے، تو اب جو وہاں پہنچے تو وہاں وہ بزرگ موجود تھے، اور جو علم اللہ نے علم لدنی آپ کو عطا کیا ہے اس میں سے کچھ آپ مجھے بھی تلقین کریں۔ انہوں نے رد و قضا کی، تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، تم صبر نہ کر سکو گے ان امور پر کہ جو میرے ساتھ تمہارے مشاہدے میں آئیں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں حضرت، انشاءاللہ آپ مجھے ثابت پائیں گے، اور مجھے اجازت دیجئے کہ کچھ عرصے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اب وہ چلے، پھر وہ واقعات آئے کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے تو ان بزرگ نے اس کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا اس کے پھیندے میں سے۔ حضرت موسیٰ جلالی طبیعت کے پیغمبر کہاں چپ رہنے والے تھے، انہوں نے ٹوکا یہ کیا حرکت کر رہے ہیں، یہ تمام کشتی والوں کو غرق کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے؟ انہیں فوراً یاد آئی بات، معذرت کی کہ میں بھول میں یہ سوال کر بیٹھا، ٹوک بیٹھا آپ کو، تو آپ میرے معاملے میں زیادہ سختی نہ کیجیے، کچھ نرمی کیجیے۔ پھر چلے، ایک نوجوان ملا، اسے قتل کر دیا۔ روایات میں تو آتا ہے کہ اس کا سر کھیڑ دیا، جو بھی شکل اختیار کی ہوگی۔ یہ پھر وہ قتل ناحق تو بہت بڑا جرم ہے، قتل نفسا زکیۃ بغیر نفس، یہ کیا حرکت کی آپ نے، بغیر کسی قصور کے، بغیر کسی جرم کے ایک جاندار کی جان لے لی، ایک انسان کو قتل کر دیا۔ انہوں نے پھر یہی کہا میں نہیں کہتا تھا کہ تم نہیں میرے ساتھ صبر کر سکو گے۔ اب حضرت موسیٰ نے بھی کہا کہ اچھا آپ ایک مہلت اور دیجیے، آئندہ اگر پھر میں یہی بات کروں تو پھر آپ کو اختیار ہوگا کہ مجھے اپنے سے علیحدہ کر دیں، مجھے اپنے پاس نہ رکھیں۔ اب پہنچے ایک بستی میں، وہاں جیسے درویش فقراء آتے ہیں، انہوں نے بھی چاہا کہ کوئی کھانا ہی نہیں کھلا دے۔ بستی ایسے شقی لوگوں کی تھی کہ ان میں سے کہیں بھی کسی گھر نے ان کی ضیافت جو ہے وہ کرنا قبول نہ کی، لیکن اسی بستی میں انہوں نے دیکھا کہ ایک دیوار کج ہو گئی ہے، ٹیڑھی ہو گئی ہے، گرا چاہتی ہے، انہوں نے اسی رات حضرت موسیٰ پھر بولے کہ ایسے شقی لوگ، بدبخت لوگ جنہوں نے کھانا تک ہمیں نہیں دیا، اور آپ نے بغیر کسی مزدوری اور اجرت کے ان کی دیوار جو ہے سیدھی کر دی، آپ چاہتے تو ان سے اس پر کوئی اجرت لے سکتے تھے۔ کہا ہاں آپ کو تم نے خود کہا تھا کہ اب آئندہ اگر معاملہ ہو تو پھر مجھے علیحدہ کر دینا، تو بس جتنا سفر ساتھ ہونا تھا ہو چکا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ،
کاش کہ حضرت موسیٰ صبر کرتے تو کچھ اور بھی حالات و واقعات اور ان کی لم اور ان کا رمز جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا۔ پھر وہ ان بزرگ نے حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی توجیہ ان کے سامنے بیان کی کہ یہ کشتی جس کو میں نے عیبدار کیا تھا، تو اصل میں ایک بادشاہ غاصب اور ظالم جو تمام کشتیوں کو قبضہ رہا تھا غاصبانہ طور پر، تو میں نے تو اس کشتی کو بچایا ہے کہ اس کے عامل جو تھے اس پر محنت کرنے والے اپنی روٹی سے کما رہے ہیں، بنا رہے ہیں، اگر یہ صحیح سالم آ گئی اس بادشاہ کے سامنے تو بچے گی نہیں، اور ایک جس میں عیب ہے، جس کا ایک تختہ اکھڑا ہوا ہے، اس سے وہ بچ جائے گی، تو در حقیقت یہ شر نہیں تھا، یہ ہے۔ دوسرے وہ لڑکا جو ہے وہ اگر جوان ہو جاتا تو بڑا سرکش اور متکبر ہو جاتا، اور اس کے والدین بڑے نیک، یہ ان کو زج کرتا، ان کو تنگ کرتا، بجائے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کے۔ اس وقت وہ چھوٹا سا ہے، ٹھنڈک ہی نظر آ رہا ہے، لیکن اس ظاہری ٹھنڈک میں بڑی سختی ہے، بڑی گرمی، بڑی حرارت اور آگ تنہا ہے ان کے لیے۔ تو ہم نے چاہا کہ ان کا رب انہیں اس سے بہتر اولاد دے، اس پر موت وارد کر دی گئی، اور ان کو اولاد جو نیک اور صالح ہو وہ اللہ کا۔ اور یہ دیوار جو ہے تو یہ دو یتیموں کی ملکیت ہے، اور اس دیوار کے نیچے اس کی بنیاد میں ان کے لیے ایک دفینہ ہے۔ ان کا والد جو ہے فوت ہو چکا، وہ بہت نیک آدمی تھا، اور وہ چونکہ چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر جا رہا تھا، اس نے ان کے لیے مستقبل کا ایک اہتمام کیا تھا۔ تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ دیوار برقرار رہے، اگر گر جائے اور کہیں اس کو دوبارہ تعمیر وامیر کرنے میں کہیں کھدائی ہو تو وہ نکل جائے گا، اور یہ اس حال میں نہیں ہے کہ اس کو اپنے قابو میں، اپنے قبضے میں لے سکے، تو ابھی اور مہلت ملے تاکہ یہ اپنی قوت کو، اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور وہ خزانہ جو ہے ان کے والد کا، جو ان کا ترکہ ہے، وہ ان کو رحمتاً من ربک۔ یہ سب کا سب جو بظاہر شر نظر آیا تمہیں، در حقیقت یہ تیرے رب کی رحمت ہی ہے۔ یہ ہے وہ قصہ اور یہ واقعہ جو روایات میں بھی آیا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا حضرت خضر کا نام بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب پہلے تو ایسا کیجئے کہ ان دو رکوعوں کا ترجمہ کرتے چلے جائیے، تاکہ یہ واقعات جو میں نے ابھی بیان کر دیے ہیں ان کے ساتھ ہی وہ آیات اور اس کے الفاظ سے بھی ایک تعلق ذہنی قائم ہو جائے۔ پھر جو اس میں اصل سوالات ہیں ان پر وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اور یاد کرو جبکہ کہا موسیٰ نے اپنے جوان سے فتیٰ، یہ میں نے بتایا تھا کہ مفرد ہے فتیٰ، اور جمع فتیان بھی آتی ہے اور فتیتن بھی آتی ہے۔ اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، یہ پہلے رکوع میں ہم پڑھا۔ تو فتح کہتے ہیں جوان کو، اور مراد ہے ان سے حضرت یوشع بن نون جو خلیفہ اول ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ، میں ہرگز باز نہیں آؤں گا، حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ، یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں دو بحروں کے سنگم پر۔ بحر عربی میں دریا کے لیے بھی آتا ہے، سمندر کے لیے بھی، اسی لیے میں نے دونوں مرتبہ دو لفظ بولے تھے کہ دو سمندروں کے مقام اجتماع یا اتصال پر، یا دو دریاؤں کے سنگم پر۔ لا ابرحو، اس میں خود بخود بٹوین دی لائنز آپ ریڈ کر سکتے ہیں کہ وہ حضرت یوشع بن نون نے کچھ احتجاج کیا ہوگا کہ حضرت یہ سفر آخر کب تک جاری رہے گا، تکار ان پر طاری ہوئی، ان کے سامنے مقصد سفر بھی نہیں تھا۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی مقصد ہے تو آپ کے اندر اتنی انرجیز اس کے لیے نکل آئے گی کہ دوسرے حیران ہوں گے، لیکن یہ کہ مقصد جو ہے انسان کے مخفی خزانوں میں سے قوت کے بہت سے خزانوں کو باہر کر اوپر لے آتا ہے۔ جس کے سامنے وہ مقصد نہ ہو وہ تھک جائے گا، اور مقصد پورا ہونے کے بعد پھر تکان ہوتی ہے انسان پر۔ مجھے معلوم ہے کہ 3 گھنٹے کا میں دے جاتا ہوں، اس وقت آپ سوچتے ہوں گے کہ پتہ نہیں اس میں کتنی طاقت ہے، اور اس کے بعد جو حال میرا ہوتا ہے وہ میں نہیں۔
تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ انہوں نے احتجاج کچھ کیا کہ کب تک لا رہو حتیٰ ہم لوگ مجمل رہے، نہیں مجھے تو چلتے رہنا ہے، میں تو چلتا رہوں گا یہاں تک کہ میں 2 دریاؤں یا 2 سمندروں کے سنگم پر پہنچ جاؤں، او امضیا حقوبا، یا میں چلتا ہی رہوں۔ 80 برس کہتے ہیں حقبہ کو عربی زبان میں، تو یہ ایک بڑی طویل مدت کے لیے استعارہ ہے، چاہے مجھے 10 برس چلنا پڑے میں چلتا ہوں۔ مجمع البحرین سے کیا مراد ہے؟ اب دیکھیے جس طرح کہ اصحاب کہف کے واقعے میں وہ کہاں پیش آیا، شہر کون سا تھا، قرآن اس سے بحث ہوئی، اسی طرح مجمع البحرین اس میں کوئی ذکر نہیں کون سے بحرین کس جگہ پر، یہ کوئی قرآن مجید کی دلچسپی کی اشیاء نہیں، لیکن بہرحال ہیومن مائنڈ جو ہے وہ انکوزیٹو ہے، وہ ضرور تلاش کرنا چاہتا ہے۔ تو تابعین میں سے حضرت قتادہ کا ایک قول ملتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بحر روم اور بحیرہ فارس کے سنگم پر، معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک جغرافیائی معلومات جو ہے وہ اتنی کم تھی کہ یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ بحیرہ روم، بحیرہ فارس اور بحر روم کہیں ملتے ہی نہیں، ان کا تو کوئی اتصال ہے ہی نہیں۔ تو یہ جغرافیہ کی معلومات تھی کہ جو اس دور تک ابھی بہت ہی ناقص تھی۔ اب جو جغرافیہ سامنے ہے تو جدید مفسرین نے اس کے اپنے گمان اور قیاس اور اندازے سے جو مقام معین کیے، ان میں سے ایک تو یہ کہ جہاں صحرائے سینا کے بالکل جنوب میں جو سینائی پیننسولا کا وہ جو ایک نوک ہے نیچے، جہاں سے بحیرہ احمر جو ہے 2 شاخوں میں اوپر جاتا ہے، ایک خلیج سویز اور ایک خلیج عقبہ، تو جہاں یہ دونوں خلیجیں ملتی ہیں اس کو کہا گیا کہ یہ ہے وہ مقام کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا تھا کہ وہ بزرگ ملے۔ اور ایک رائے یہ ہے، اور اس میں در حقیقت وہ رائے اس لیے مختلف بن رہی ہے کہ اس رائے میں بھی اختلاف ہے کہ یہ حضرت موسیٰ کی زندگی کے کون سے دور سے متعلق یہ واقعہ ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ ہجرت سے قبل مصر سے نکلنے سے پہلے کے دور کا معاملہ، ایک رائے یہ ہے کہ یہ مصر سے نکلنے کے بعد کے زمانے کا واقعہ ہے۔ تو بعد کے زمانے کے اعتبار سے تو یہی رائے صحیح معلوم ہوتی ہے کہ خلیج عقبہ اور خلیج سویز کا جو سنگم ہے وہ مراد ہے۔ اور اگر مصر میں ہی جبکہ ابھی آپ تھے اور دعوت و تبلیغ بنی اسرائیل میں آپ کا سلسلہ جاری تھا، اور ابھی فرعون کے ساتھ وہ تصادم اور کشمکش جاری تھی، اور یہ بات کبھی معلوم ہوتی ہے کہ جس دور میں سورہ کہف نازل ہو رہی ہے اس کے جو حالات تھے اس سے مشابہ وہی معاملہ تھا کہ جو کشمکش فرعون اور موسیٰ کے مابین جاری تھی اور بنی اسرائیل کے جو لوگ ہیں انہیں شدید مصائب کا سامنا تھا، اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ تجربہ کرایا گیا، یہ سفر کرایا گیا تاکہ کچھ حقائق اس ظاہر دنیا کا جو ظاہر پردہ ہے اسے اٹھا کر کچھ حقائق دکھائیں۔ اس رائے کے اعتبار سے وہ سنگم جو ہے وہ موجودہ شہر خرطوم، وہاں نیل کی 2 جو ابتدائی دریا ہے، النیل الارزق اور النیل الابیض، یہ 2 ہیں جن سے آگے آ کے وہ دریا بنا ہے نیل کا، تو یہ دونوں ملتے ہیں خرطوم پر۔ تو ایک رائے یہ ہے کہ یہ مجمع البحرین سے مراد ہے وہ جگہ جہاں اب شہر خرطوم آباد ہے، جہاں 2 دریا البحر الابیض اور البحر الارزق دونوں آ کر ملتے۔ بہرحال قرآن مجید کے مقصد کے اعتبار سے یہ چندہ اہم مباحث ہیں۔ فلما بلغا مجمع بینہما، تو جب وہ پہنچ گئے دونوں ان 2 بحروں کے مجمع پر، نسیا حوتہما، وہ بھول گئے اپنی اس مچھلی کو، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، تو اس نے راستہ بنا لیا اپنے لیے ایک سرنگ کے مانند سمندر۔ فلما جاوزا، جب وہ وہاں سے آگے چلے، قال لفتاہ، حضرت موسیٰ نے کہا اپنے اسی جوان ساتھی سے، اپنے شاگرد سے، آتنا غدانا، لاؤ کچھ کھانے کے لیے ہمارا ناشتہ لاؤ، غدا کہتے ہیں ناشتے کو۔ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، حقیقت یہ ہے کہ اس سفر سے اب ہم پر بھی تکان کاری ہوئی۔ اور یہاں سے مفسرین نے وہ نقطہ نکالا کہ چونکہ اس مقام سے تجاوز ہو چکا تھا جہاں تک کہ انہیں جانا تھا، وہاں پہنچنے تک کوئی تکان نہیں ہوئی، لیکن اس مقام سے تجاوز ہو چکا ہے تو اب تکان کیا تھا۔
لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہمیں اپنے اس سفر سے بڑی تکان تھا۔ قال ارأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، یہ ارأيت ایسا ایک کلمہ ہے کہ جیسے عجیب، دیکھیے تو صحیح، یعنی اچانک کوئی بات یاد آئے تو پھر انسان کہتا ہے قال ارأيت إذ أوينا إلى الصخرة، ہم جب آئے تھے اس چٹان کے پاس جہاں کچھ دیر ہم سستائے بیٹھے، آپ ہو بھی گئے تھے وہاں، فإني نسيت الحوت، تو میں اس مچھلی کی نگرانی کرنا بھول گیا، میری توجہ پوری اس پر نہ رہی۔ وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور شیطان ہی نے مجھے بھلایا کہ میں اس کی طرف توجہ کرتا، اس کی نگرانی کرتا، یا اس کا ایک ترجمہ یہ کیا گیا کہ شیطان نے مجھے بھلا دیا کہ میں اس کا ذکر کرنا آپ سے بھول گیا۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور اس نے تو اپنا راستہ بنا لیا سمندر میں۔ بڑی ہی عجیب بات جو ہوئی، ایک بڑی عجیب بات تھی۔ اب یہ جو جملوں میں کچھ تقدیم و تاخیر ہو رہی ہے، وہ بالکل جب گفتگو ہوتی ہے تو اس میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ بعد میں بیان کی کہ کیا ہوا، اور پہلے معذرت کر رہے ہیں، اس لیے کہ فوراً سوال پیدا ہوگا کہ فوراً تو نہیں بتایا، تو بات بتانے سے پہلے معذرت۔ وما انسانی الا الشیطان ان اذکرہ، آپ ناراض نہ ہو، شیطان نے مجھے اس طریقے سے غافل کیا کہ میں اس کا ذکر تک کرنا بھول گیا آپ سے۔ اور معاملہ تو اتنا عجیب ہوا کہ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اس نے تو اپنا راستہ بنا لیا سمندر میں۔ اور بڑی ہی عجیب بات تھی یہ کہ قال ذلک کنا ما کنا نبغ، حضرت موسیٰ نے فرمایا یہی تو ہے جس کی ہمیں تلاش تھی، اسی کا تو ہمیں انتظار تھا کہ کب یہ واقعہ پیش آئے۔ معلوم ہوا کہ یہ اللہ نے پہلے سے بتایا ہوا تھا۔ یا یہ نوٹ کیجئے کہ وہ حدیث اگر سامنے ہو تو بالکل کامل مطابقت ہوتی چلی جائے، اور جس طریقے سے کہ فل ان دی بلینکس کا معاملہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید جو چیزیں بلینک چھوڑ رہا ہے، وہ فل ان دی بلینکس جو ہے وہ حدیث نبوی سے ہوتا چلا جا رہا ہے کہ وہاں وہ واقعہ اس انداز میں کہ واقعاتی تسلسل پورا کا پورا سامنے آ جائے، اور یہاں جو اس کے صرف عبرت اور موعظت والے پہلو ہیں ان کو نمایاں کیا جا رہا ہے۔ اس اعتبار سے ان دونوں میں مغایرت نہیں ہے، بلکہ اسی میں جو گیپس ہے قصے کے اعتبار سے ان کو حدیث نبوی نے پورا کیا۔ قال ذلک ما کنا نبغ، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ یہی تو تھا جس کا ہمیں انتظار تھا۔ فارتدا علی آثارہما قصصا، اس آیت کی طرف میں نے پہلے درس میں اشارہ کیا تھا۔ آثار کہتے ہیں نقوش پاک، آپ چلتے جا رہے ہیں، قدم کے نشان آپ کے پیچھے رہ گئے ہیں، یہ آپ کے آثار قدیمہ۔ تو فرتدہ لوٹے، اسی سے وہ لفظ مرتد ارتداد اسی سے بنا ہے، اسلام سے لوٹ کر کفر میں چلے جانا، یہ ارتداد۔ فرتدہ علی آثارہما قصصا، اور قصص کا مادہ آتا ہے بالکل کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، اور قصہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا قصہ بیان کرنے والا حالات کے ساتھ ساتھ چلتا۔ فارتدا علی آثارہما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا، تو انہوں نے پایا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو، نام نہیں لیا قرآن مجید نے، چونکہ صحیحین کی روایت میں نام خضر آ چکا ہے، لہذا کوئی تعامل نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یہاں سے ان کے لیے حضرت خضر ہی کے الفاظ استعمال۔ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ انہوں نے پایا، اس بندے کی تعریف کیا ہے؟ آتیناہ رحمۃ من عندنا، ہم نے اسے رحمت عطا کی تھی خاص اپنے پاس سے۔ ایک تو رحمت منا ہے، ایک ہے رحمت من عندنا۔ اب الفاظ میں جو اس سے فرق واقع ہو جائے گا اس کو سمجھ لیجیے، اس لیے میں نے کہا خاص اپنے پاس، خاص اپنے خزانہ فضل سے ہم نے اسے رحمت عطا کی۔ رحمت تو سبھی کو مل رہی ہے، کون ہے جو رحمت خداوندی سے محروم ہو؟ حدیث قدسی میں آیا کہ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے اور اس میں سے 99 اپنے پاس رکھے، ایک حصہ خلق میں تقسیم کر دیا۔ یہ ماں کے دل میں محبت اور مانتا، اور باپ کے دل میں شفقت اور محبت،
اور بھائی بہنوں کی آپس میں محبت و الفت، یہ سب اس رحمت خداوندی کے 100ویں حصے کا ظہور ہے جو کل مخلوقات میں تقسیم ہے۔ تو ایک تو ہے یہ بواسطہ کسی کا اس رحمت خداوندی سے مستفید ہونا، ایک ہے براہ راست بلا کسی واسطے کے، بلا واسطہ رحمت خداوندی کا کسی پر سایہ پگل ہو جانا، تو یہ ہوگا رحمتا من عندنا۔ دوسرا وعلمناہ من لدنا علما، یہ لدن کا لفظ آ چکا ہے 2 مرتبہ پہلے، لینذر باسا شدیدا من لدنہ۔ لدنی شے وہ ہے کہ جس کا کوئی ظاہری اسباب کا جو سلسلہ ہے اس سے تعلق ہے۔ علم لدنی اللہ کا براہ راست عطا کیا ہوا ہے۔ ایک علم وہ ہے جیسا کہ میں نے واضح کیا تھا کہ استاد اور شاگرد کے مابین ایک ظاہری تعلق ہے، کتاب سے آپ نے پڑھا، استاد سے آپ نے سمجھا، علم وہ حاصل ہو گیا۔ ایک وہ علم ہے کہ جو اللہ براہ راست آپ کے قلب میں القاء فرما دے، جس کے لیے کوئی ظاہری واسطہ اور وسیلہ نہ ہو، یہ علم لدن۔ تو یہ 2 الفاظ آئے حضرت خضر کے لیے، عبدا من عبادنا، ایک تو ہمارے بندوں میں سے بندہ تھا، الوہیت کا کوئی شائبہ اس میں نہیں تھا، خدائی کا کوئی اختیار اس کے پاس نہیں تھا، وہ بھی ہمارا ایک نوکر اور چاکر جیسے کہ ہمارے لاکھوں نوکر چاکر۔ ہماری سول سروس کا ایک کارندہ وہ بھی ہے جیسے کروڑ ہار کارندے ہیں۔ وما یعلم جنود ربک الا ھو، کوئی نہیں جانتا اللہ کے لشکروں کو اور جنود کو سوائے اسی کے۔ کتنے فرشتے ہیں، کتنے لوگ مامور ہیں، اللہ کے احکام کی تنفیذ میں کتنے ہیں اس حکومت کے سول سرونٹ جو لگے ہوئے ہیں، تو ان میں سے ایک وہ بھی ہے عبدا من عبادنا۔ البتہ اس کی امتیازی شان یہ کہ ہم نے رحمت کا خاص اپنا جو خزانہ فضل و فیض ہے اس سے اسے حصہ عطا کیا، اور علم کا بھی خاص جو ہمارا خزانہ فضل و فیض ہے اس سے اس کو حصہ عطا کیا۔ آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا۔ موسیٰ نے ان سے کہا، یہ ہے تو سوالیہ، اصل میں یہ درخواست کا انداز ہے، استفہام نہیں ہے، یہ درخواست کے لیے۔ هل اتبعك، کیا میں آپ کے پاس رہوں، آپ کے ساتھ رہوں اس سفر میں، اس شرط پر کہ آپ مجھے بھی تلقین فرمائیں، مجھے بھی تعلیم دیں اس رشد میں سے جو اللہ نے آپ کو سکھایا۔ وہ علم رشد ہے، وہ علم ہدایت ہے، اللہ نے آپ کو اس میں سے خاص حصہ عطا کیا، تو مجھے اجازت مرحمت فرمائیے۔ جس طرح لجاجت سے، جتنے ادب سے اور جتنے احترام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شروع کر رہے ہیں، میں اپنی زبان میں اس کی ترجمانی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ پورا کا پورا اس کا سینس جو ہے وہ کر لیں۔ مجھے اجازت مرحمت فرمائیے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں کچھ عرصے، تاکہ آپ جو آپ کو خاص علم اللہ نے دیا ہے اس میں سے کچھ حصہ مجھے بھی سکھائے عطا کریں۔ اور انک لن تستطیع معی صبرا۔ انہوں نے 2 ٹوک سے بات کی، بظاہر بڑی مایوس کوئی سی، نہیں تم ہمارے ساتھ رہ نہیں سکتے، ہمارے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، اور اس میں تم پر الزام بھی کوئی نہیں، علم کا جو حصہ تمہیں دیا ہی نہیں گیا اس پر تم صبر کیسے کرو گے؟ یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ تم سے ایکسپیکٹ تو کیا جائے کہ تمہیں صبر کرنا چاہیے لیکن تم صبر نہ کر سکو گے، نہیں، بات بالکل واضح ہے۔ جن باتوں کی کنہ تم نہیں جانتے اور جن کی تہ تک پہنچنا جو ہے وہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہے، تو اس پر کیسے ممکن ہے کہ تم صبر کرو؟ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا۔ عرض کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ اس سورہ مبارکہ میں اب یہ بھی آ گیا انشاءاللہ، یہ آ چکا پہلے 4تھے رکوع میں الا ان یشاء اللہ، وہاں وہ فعل مضارع کی شکل میں تھا، یہاں ماضی پہ آ گیا انشاءاللہ۔ فرمایا ستجدنی انشاءاللہ صابرا، آپ انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے، ولا اعصی لک امرا، اور میں آپ کے کسی حکم کی
مخالفت نہیں کروں گا، خلاف ورزی نہیں۔ یہاں سے نکالا ہے ہمارے علماء نے کہ تعلیم اور تعلم کے کیا آداب ہیں، استادی اور شاگردی کا رشتہ کیا ہے۔ یہ وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ ایک دور وہ تھا کہ خدمت استاد کے عوض جی چاہتا تھا ہدیہ دل پیش کیجیے، اور بدلا زمانہ ایسا کہ لڑکا پس سبق کہتا ہے ماسٹر سے کہ دل پیش کیجیے۔ تو یہ جو رشتہ جو ہے استاد کا اور شاگرد کا اس طرح ذلیل ہوا ہے، ذرا کس کے کانٹیکسٹ میں دیکھیے، اللہ کا ایک جلیل القدر رسول مقام اور مرتبہ ان کا، صاحب تورات، بنی جن سے کہ بنی اسرائیل کی بحیثیت امت تاریخ کا آغاز ہو رہا ہے، اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ایک شخص ہے جسے ہم نے، علم کا ایک دوسرا گوشہ ہے، بالکل ایک علم تشریعی ہے اور ایک علم تکوینی ہے۔ اس عالم تکوینی میں کیا ہو رہا ہے اس کا کوئی تعلق علم نبوت اور رسالت سے نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ پردہ اٹھا کر ذرا تمہیں دکھا دیا جائے کہ ظاہر میں کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے، باطن میں کچھ اور ہوتا ہے۔ فتنہ دجالی ذہن میں لائیے، کیا ہے فتنہ دجالی؟ ظاہر سے دھوکہ کھانا اور باطن پر اور حقیقت پر نگاہ کرنا جانا، یہی تو ہے دجالیت، یہی تو ہے۔ تو جہاں یہ دکھایا گیا کہ دنیا کی اس ظاہری پردے کی زیب و زینت اور آرائش سے دھوکہ نہ کھاؤ، وہیں یہ بھی دکھا دیا گیا کہ یہاں جو بظاہر شر اور بہت تکلیف اور مصیبت نظر آ رہی ہے اس سے بھی دھوکہ نہ کھاؤ، پردہ اٹھا کر دکھایا یہ رحمت ہے اللہ۔ گھبرا نہ جاؤ مصائب سے اور مشکلات سے اور تکالیف سے، سیاہیوں سے حزی نہ ہونا، غموں سے اندوہگی نہ ہونا، انہی کے پردے میں زندگی کی نئی سحر جگمگا رہی۔ تو فرمایا ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، میں کوئی آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا انشاءاللہ، اور آپ مجھے صابر کریں۔ یا ایک ذرا نوٹ کیجئے کہ صابر کے ساتھ انشاءاللہ ہے، ولا اعصی لک امرا اس کے بعد ہے، اور حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ فرمایا قال فإن اتبعتنی، اب وہ حکم آ رہا جس کی خلاف ورزی نہیں کرنی، اگر تم میرے ساتھ رہنے ہی پر مصر ہو، فإن اتبعتنی، اگر چلتے ہی ہو میرے ساتھ، فلا تسألنی عن شیء حتى أحدث لك منه ذکرا، تو کسی بھی بات سے متعلق مجھ سے پوچھ گچھ نہ کرنا جب تک کہ میں خود ہی بات نہ بیان کروں۔ خاموش رہنا ہے بس، چلو اور دیکھو، می نگریم و می رویم، چلو اور دیکھو، مشاہدہ کرو کہ کیا ہو رہا ہے، باقی میں خود بیان کروں گا، تم خود پہل کر کے مجھ سے کوئی سوال نہ۔ فانطلقا، اب وہ دونوں چلے، حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقها، یہاں تک کہ جب وہ دونوں سوار ہوئے کشتی میں، ایک جہاز میں، خرقها، تو انہوں نے اس میں سوراخ کر دیا۔ خرق کہتے ہیں پھاڑ دینے کو، خرق عادت کہلاتا ہے موجزہ، ایک مادی قانون ہے وہ چل رہا ہے، کہیں کہیں اس کو پھاڑ دیا جاتا ہے اس قانون کو، تو اس کو موجزہ کہتے ہیں۔ خرق عادت یہاں پھٹ گئی۔ پانی کی عادت یہی ہے کہ وہ اپنی سطح برقرار رکھتا ہے، لیکن ایک وقت آیا حضرت موسیٰ کا عصا حکم خداوندی سے پڑا اور سمندر پھٹ گیا، یہ خرق عادت ہے۔ حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقها، یہ سفر جو ہے معلوم ہوتا ہے کشتی میں ہو رہا ہے، اور اسی کی ایک روایت بھی آئی ہے کہ اثناء سفر ہی میں حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، ایک کوئی پرندہ آیا اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر اس نے ذرا چونچ اپنی پانی میں ڈالی، پانی پیا، تو حضرت خضر نے پوچھا کہ موسیٰ تم نے دیکھا اس سمندر میں سے کتنا پانی اس پرندے نے لے لیا اپنی چونچ میں، تو کیا نسبت ہے اس پانی کو اس پانی سے جو اس کی ایک غیر متناہی اور ایک محدود شے، بالکل چھوٹی سی حقیر سی۔ تو حضرت خضر نے فرمایا کہ میرے اور تمہارے اور کل مخلوقات کے مجموعی علم کی نسبت علم خداوندی کے ساتھ یہ بھی نہیں ہے کہ جو نسبت اس پانی کی جو چوچ میں چلا گیا کسی پرندے کے،
وہ نسبت ہے اس سمندر کے پانی سے، تو نہ صرف تمہارے بلکہ میرے بھی جو دوسرا کھاتا ہے علم کا وہ بھی شامل کر لو، اور کل مخلوقات کے علم کی مجموعی مقدار جو ہے وہ علم خداوندی کے ساتھ وہ نسبت ہے۔ قال خرقتها لتغرق اهلها، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ٹوکا، آپ نے اس کو پھاڑ دیا، کیا اس لیے پھاڑ دیا کہ اس کے اندر جو سوار ہے وہ سب کو غرق کر دے؟ یہ لام عاقبت کہلاتا ہے، جو نتیجہ نکلتا ہو، چاہے اس کام کرنے والے کے پیش نظر وہ نتیجہ نہ ہو، لیکن نتیجہ جو نکل رہا ہے تو اس کو منسوب کر دیں گے اس فاعل کی طرف۔ اخرقتها لتغرق اهلها، تم نے اس لیے پھاڑ دیا اس کو کہ تم ہلاک کر دو، غرق کر دو اس کے سب کشتی والوں کو۔ لقد جئت شيئا امرا، یہ تو بہت بری حرکت آ گئی۔ قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا، انہوں نے فرمایا کیا میں نے کہہ نہیں دیا تھا بالکل آغاز میں کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت، کیسے ایک دم ہتھیار ڈالے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، نہ میرا مواخذہ کیجئے اس چیز پر کہ جو میں بھول گیا۔ نسیان ہے، الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، تو نسیان لاحق ہو گیا، بھول گیا۔ ولا ترهقني من امری عسرا، اور اس معاملے میں سختی نہ کیجئے میرے ساتھ۔ وانطلقا، پھر دونوں چلے، حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، یہاں تک کہ جب ان دونوں کی ملاقات ہوئی ایک نوجوان سے، غلام کے لفظ کا اطلاق ہوگا تو 20 برس کے نوجوان کا، فقتلہ، تو اس کو قتل کر دیا۔ قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا جلالی طبیعت امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ تو اس تشریع جو قانون ہے اس کا تو جزو لازم ہے، برائی پر خاموش رہنا کیسے ممکن؟ قتل ناحق، آپ نے ایک بے گناہ جان کو قتل کیا ہے بغیر اس کے کہ اس نے کسی کی جان لی۔ قتل کا قاتل کو تو ٹھیک ہے کہ آپ قتل کر دیں، اور قتل کا نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، ایک ایک لفظ میں وہ شریعت اور قانون اور ضابطہ جو ہے وہ اس کے ایک ایک لفظ کے اندر ہے۔ اس لیے کہ فقیہ جب بات کرے گا تو چاہے عام بات کرے، وہ اپنے وہ فقہ کے مسائل کو ضرور مد نظر رکھ کر بات کرے، اس لیے کہ اس کی سوچ کے تانے بانے میں وہ فیمس ہے۔ قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، کیا میں نے نہیں کہہ دیا تھا پہلے ہی کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا، اگر میں اس کے بعد کوئی کسی چیز کے بارے میں آپ سے سوال کروں تو پھر مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، اس لیے کہ واقعتاً آپ میری جانب سے عذر کو پہنچ چکے ہیں، یعنی مجھ پر آپ کی حجت قائم ہو چکی، 2 مرتبہ ہو گیا معاملہ، تو اب ظاہر بات ہے کہ اتنا ہی ہوتا ہے، تو آپ کو کوئی ملامت نہیں میں کروں گا اگر آپ مجھے مزید ساتھ نہ رکھیں، اگر ایک مرتبہ اور یہی معاملہ مجھ سے ہو۔ الفاظ میں کچھ ایسا بھی ہے، ترشح ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ بھی کو تنگ آ گئے تھے کہ اب کس کس چیز کو دیکھوں اور کس کس چیز پر ضبط کروں، وعدہ تو میں کر بیٹھا، لیکن یہ کہ آخر تو حد ہوتی ہے، ان منکرات کو دیکھوں اور صبر کروں، یہ میرے لیے بھی ہوتی ہے۔ قد بلغت من لدنی عذرا، تو آپ پہنچ چکے ہیں میری طرف سے عذر۔ فانطلقا، پھر چلے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها فابوا ان یضیفوہما فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض وقافا، یہاں تک کہ وہ پہنچے، آئے گا ترجمہ یہاں، ایک بستی والوں کے پاس، اور انہوں نے ان سے کھانا طلب کیا، فابوا ان یضیفوہما، تو انہوں نے انکار کیا اس سے کہ وہ ان کی ضیافت کریں، کھانا کھلانے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض، اور انہوں نے پایا وہاں ایک دیوار کو کہ جو قریب تھی کہ ٹوٹ جائے، گر پڑے۔ نقض، توڑ دینا، نواقض وضو، وہ چیزیں کہ جن سے وضو ٹوٹ جاتی ہے، ینقض یہاں پر یہ ٹوٹ جانے کے مفہوم میں فاقاما، تو اسے سیدھا کیا۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، حضرت موسیٰ نے فرمایا اگر آپ چاہتے تو اس پر کوئی اجر، کوئی اجرت طلب کر سکتے،
اس سے ہمارا پیٹ بھرتا، کو کھانے کو ملتا. یہ لوگوں نے کچھ ہمیں دیا بھی نہیں، ہماری ضیافت بھی نہیں کی، اور آپ نے بغیر کسی مزد و اجر کے آپ نے ان کا ایک کام بھی بنا دیا. قال هذا فراق بینی و بینک، انہوں نے فرمایا کہ یہ علیحدگی ہے میرے اور تمہارے ساتھ. سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، میں قریب تمہیں بتائے دیتا ہوں. یوں ترجمہ ہونا چاہیے. فعل مضارع پر سین جب آتا ہے تو فوری طور پر مستقبل قریب بن جائے. سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب میں بتائے دیتا ہوں تمہیں تعویل ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکتے. تعویل کے لفظ پر توجہ کیجیے. اعلی یعول و اولن کے معنی ہے لوٹنا. تعویل مصدر ہے تفعیل میں، کسی چیز کو لوٹانا اس کے اصل مصدر کی طرف، اصل منبع کی طرف. یعنی کوئی مضمون، کوئی شے ظاہر کچھ اور نظر آ رہی ہے، اس کو اس کی حقیقت کی طرف لوٹانا، یہ تعویل. اصل بات کیا تھی؟ اصل بات کا سمجھ لو. اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، تو جہاں تک تو معاملہ اس کشتی کا ہے تو وہ ملکیت تھی بعض مساکین کی، یعملون فی البحر، جو محنت مزدوری کرتے تھے سمندر میں. مسافروں کو ادھر سے ادھر لے گئے، ادھر سے ادھر لے آئے، اسی پر ان کی روزی کا دار و مدار. فأردت أن أعيبها، تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں اسے عیب دار کر دوں. کیونکہ یہ وکان وراءہم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا، اس لیے کہ ان کے پرے یعنی آگے جدھر وہ جا رہے تھے ایک بادشاہ تھا جو غاصبانہ قبضہ کر رہا تھا ہر کشتی. تو یہ جو کشتی ہے جس میں عیب ہے، وہ جو کارندے کھڑے ہوں گے جہاں تم دباؤ تمہاری کشتیاں نہیں چاہیے، آخر وہ اسی طرح کے کوئی سیکورٹی فورس ہوگی وہاں، تو ان کے دست برد سے بچانے کے لیے یہ شکل اختیار کی ہے کہ اس میں ایک عیب میں نے لگا دیا تاکہ ان غریبوں کی روزی کا یہ سہارا جو ہے یہ باقی. واما الغلام، اور وہ نوجوان فکان ابواہ مؤمنین، تو اس کے والدین مومن تھے، نیک اور صالح مومن. فخشینا یرہقہما طغیانا وکفرا، تو ہمیں یہ اندیشہ ہوا کہ وہ ان کو زج کریں گے، زج کرے گا ان دونوں کو طغیانی سے اور سرکشی سے، ناشکرے پن سے، سرکشی سے ان کو زج کرے گا، تنگ کرے گا. فَأَرَدْنَا يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ، تو ہم نے یہ چاہا کہ بدل دے اس کا، عوض عطا کر دے. يُبْدِلَهُمَا، ان کا ربُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً، ایسی اولاد، ایسا بیٹا عطا کرے جو اس سے بہتر ہو پاکیزگی میں بھی، اخلاق کی پاکیزگی میں بھی. وَأَقْرَبَ رُحْمًا، اور رحم دل بھی ہو، صلہ رحمی کرنے والا ہو، حسن سلوک کرنے والا ہو، ان کے حقوق کا پاک کر. وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور رہی وہ دیوار، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، تو وہ ملکیت تھی دو یتیم بچوں کی جو اس بستی میں رہتے ہیں. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس کی بنیاد میں ایک دفینہ ہے ان کے لیے. وَقَالَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ ایک مرد صالح تھا، ایک نیک انسان تھا. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا، تو چاہا تیرے رب نے، تیرے رب کا فیصلہ یہ ہوا، اس کی مشیت و حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ وہ دونوں اپنی پوری جوانی کی عمر کو پہنچ جائے اور نکال لے اپنے اس سفینے کو. رحمتً من ربک، یہ سب کچھ تیرے رب کی رحمت کا بنا ہے. بظاہر بہت ہی بری شے، جن والدین کا وہ نوجوان اکلوتا مارا گیا، ان کے لیے تو یوں کہیے کہ بڑا، اس سے بڑا ظلم اور اس سے بڑا ان کے اوپر کوئی رنج و غم کا پہاڑ ٹوٹنا، اس کا تصور نہیں کیا. لیکن حقیقت میں رحمت خداوندی، ان کا بھلا اسی میں ہے، ان کے لیے خیر اسی میں ہے. وما فعلتہ عن امری،
اور میں نے یہ سب کچھ اپنے ارادے سے نہیں کیا. ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ہے حقیقت ان چیزوں کی، ان امور کی کہ جن پر تم صبر نہیں کرتے. اب یہ واقعہ تو ہم نے پڑھ لیا. سب سے پہلے تو جو بات میں اثناء ترجمے میں واضح کر چکا ہوں کہ اس صورت کے مضمون کے ساتھ جو اس کا ربط ہے وہ تو بادنا تعامل سمجھ میں آتا ہے. بعض ربط تو ایسے ہیں کہ جن کی طرف مثلاً امام راضی نے اشارہ کیا کہ جو پہلی ایک دو اشخاص کا ایک واقعہ بیان ہوا مکالمہ، اس میں بھی تکبر اور غرور کا معاملہ تھا. یہاں کنٹراسٹ دکھایا جا رہا ہے کہ اس کے برعکس اللہ کے جو بندے ہیں ان میں کس درجے تواضع ہوتا ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس درجے تواضع کی روش اختیار کی ہے اس بندے کے سامنے، اللہ کے اس بندے کے سامنے جن کی طرف انہیں بھیجا گیا. ان کا مقام، ان کا مرتبہ اپنی جگہ، لیکن یہ ہے کہ جیسا ہی جتنا ہی کوئی درخت جو ہے وہ اپنے پھل سے لدا ہوا ہو اتنا ہی اسے نیچے آ جاتا ہے. ایک ربط یہ بھی ہے کہ چونکہ یہ سارے سوالات جو قریش نے کیے تھے، ذوالقرنین کون ہے، اصحاب کہف کون تھے، روح کیا ہے، یہ سب یہود کی طرف سے آ رہے ہیں. تو یہ گویا کہ یہود کی طرف ہوئے سخن ہے. یہاں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنے تکبر کو دیکھو اور جن کا تم نام لیتے ہو، جن کے تم پیروکار ہو، ان کے تواضع، ان کی شخصیت یہ تھی اور تمہاری شخصیت. تمہارے اندر بغض اور عناد ہے، حق سے ابا اور اعراض، اور تکبر جو ہے نسلی، اس کی بنیاد پر تم حق سے اعراض کر رہے ہو. اور وہاں وہ کہ جن کی وجہ سے یہ ساری تمہاری کائنات ہے، تورات جنہیں ملی اور جن کے ذریعے سے اللہ نے تمہیں نجات دی اور تمہارے لیے سلطنت اور سطوت کا دور شروع ہوا، ان کا طرز عمل. یہ بھی چیزیں ہیں ربط کے اعتبار سے، لیکن خاص اس صورت کے مضمون کے ساتھ جو ربط ہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ وہ در حقیقت یہی کہ دنیا کا ظاہر کچھ اور ہے، اس کا باطن. ظاہر سے دھوکہ نہ کھا جانا، باطن پر نگاہیں جمانا. اور یہ آسان کام نہیں، اس لیے کہ ظاہر محسوس ہے اور باطن صرف معقول ہے. باطن تو وہ ہے کہ جو عقل میں آتا ہے، لیکن یہ ہے کہ میری زبان چکھتی تو اس کو ہے جو یہاں ظاہر ہے، اس کو چکھارے اگر لگے تو اس کے کہ جو فی الواقع موجود ہے. میری آنکھیں جو دیکھ رہی ہے، جو ظاہر اس کا نظر آ رہا ہے، وہ تو اس سے لذت لے رہی ہے یا اس کی وجہ سے اسے کراہت ہو رہی ہے. تو یہ جو تمہاری سینشول گریٹیفیکیشن ہے، جسے انگریزی میں کہتے ہیں تلذذ بالحواس، یہ جو ہے یہ سارا کا سارا اس ظاہر سے متعلق ہے. تو آسان نہیں ہے. دنیا نقد اور جو آخرت ہے وہ ادھار پر نقد کو قربان کرنا، اس کو کوئی بھی تیار اس کے لیے نہیں ہوتا. تو آسان نہیں ہے. اسی لیے اس مضمون کو مختلف اسلوب سے، مختلف پیرایہ بیان سے واضح. پہلے رکوع میں اس کو کھول دیا، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا. اس کی زینتوں سے، اس کے چہل پہل سے مرعوب نہ ہو، متاثر نہ ہو، اس کے طالب نہ بن جانا، اسی میں کہیں گم ہو کر نہ رہنا. تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ یہاں مسائل بھی آتے ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، فقر و فاقہ بھی آتا ہے. کہیں کسی کے سامنے اس کا عزیز جو ہے کوئی دم توڑ رہا ہوتا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا. کہیں وہ دیکھتا ہے کہ شر کو غلبہ حاصل ہو رہا ہے اور خیر جو ہے وہ مغلوب ہے. اس کی سمجھ میں نہیں آتا. اللہ کو شر تو پسند نہیں، خیر پسند ہے، اور اللہ قادر و مطلق ہے. تو عادل و قادر ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندر مزدور کے اوقات. یہ سوالات ہر حساس دل میں پیدا ہوتے ہیں. گوتم بدھ کے ذہن میں سوالات یہی تو ابھرے تھے. یہ کیا ہے؟ کسی کے سامنے اس کا بچہ جو ہے ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور دم توڑ رہا ہے، وہ کچھ نہیں کرتا. کوئی پیدا ہی ہوا ہے مادرزاد اندھا، کوئی اپاہج ہے، لولا ہے، گھسٹ رہا ہے. کسی کو اس کے عزیز اپنے کندھوں پر اٹھا کر ارتھی لے کر جا رہے ہیں، جلا دیں گے. خود جو انتہائی محبوب تھا ان کا اسے جلا. یہ کیا ہے گورکھ دھندا؟ جبکہ تجھ بھی نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ ہے خدا کیا؟ یہ ہے وہ سوالات. اس میں جو شر کا پہلو نظر آتا ہے کہ اس کائنات میں شر مطلق کا کوئی وجود نہیں. شر ریلیٹو ہے، بے ایمانہ.
شر یعنی ان چیزوں کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کو بری لگتی ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، فقر ہے، فاقہ ہے، کوئی اور آپ کے لیے کوئی ضیق کی کوئی شکل پیدا ہو گئی ہے، یہ جو شر ہے جس کو حدیث میں کہا والقدر خیر ہی و شر، انسان کو جن حالات سے سابقہ پیش آتا ہے ان میں سے کچھ وہ ہے جو اسے مطلوب ہے، مقصود ہے، جو اسے خوشگوار محسوس ہوتے ہیں، ایک وہ ہے جو ناگوار ہے، جن پر وہ اڑتا ہے، رنج اور الم محسوس کرتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے، اس کو وہ خیر کہتا ہے، اس کو یہ شر کہتا ہے۔ اس معنی میں شر کا لفظ استعمال کیا میں نے کہ شر مطلق کا یہاں کوئی وجود نہیں۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، تیرے ہاتھ میں سب خیر ہی ہے اور تو ہر شے پر قادر ہے۔ تو یہاں جو بظاہر تمہیں نظر آتی ہے تکلیفیں اور مصیبتیں، حکمت خدا بندی میں، کسی وسیع تر اسکیم میں، وہ بھی کسی خیر کا پیش خیمہ ہو، یہ ہے وہ جہاں دنیا کی زینت، زیبائش اور آرائش کا پردہ اٹھا کر دکھایا، کچھ نہیں، یہ سب آنی و فانی ہے، ختم ہو جانے والا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اس میں دل نہ لگانا۔ اور اسی طرح یہ بھی دیکھ لو، یہ مصائب اور یہ تکالیف اور یہ مشکلات، ان میں بھی اصل میں رحمت خدا بندی ہوتی ہے کار فرما، اگرچہ وہ بظاہر تمہیں نظر نہیں آتی۔ وہ ایک ایسی لمبی اسکیم کا جز ہے جس تک تمہاری نگاہیں احاطہ نہیں کر رہی۔ یہ مضمون جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا سورہ بنی اسرائیل میں ایک آیت میں آیا، وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا جلد باز ہے، وہ خیر مانگتے مانگتے شر مانگنے لگتا ہے اپنے لیے، یوں ہو جائے یوں ہو جائے، اللہ یوں کر دے، حالانکہ یوں کرنے میں اس کے لیے در حقیقت خیر نہیں، شر ہے۔ اسی کو فرمایا سورہ بقرہ میں وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی شے تمہارے لیے واقعتاً تو خیر ہو لیکن تم اسے پسند نہ کرو، اور کوئی چیز تمہیں انتہائی محبوب ہو طرح حالے کہ وہ تمہارے حق میں شر ہو، تم نہیں جانتے، اللہ جانتے۔ یہ ہے اصل اس مضمون، وہ جو ڈور بندی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ اس ڈور کو دو کھوٹوں کے ساتھ باندھ کر اپنے ذہن میں رکھیے اور اس صورت کے اجزاء کو اس میں پروتے کریں، تو پھر وہ ہر اپنی جگہ پر انتہائی حسین موتی نظر آئے گا علم اور حکمت کا، کہ اصل بات کیا تھی کہ جو بتانی اور سمجھانی نہیں، کہ بظاہر کشتی کے اندر ان غریبوں کے لیے جن کے لیے وہی آسرا تھی، اسی کا آسرا تھا اور وہی ان کے لیے ذریعہ تھی روزی کا۔ وَالدَّهْرُ هُوَ اللَّهُ، جو چیزیں تم منسوب کرتے ہو دہر کی طرف، وہ دہر تو کوئی شے نہیں، وہ سب کچھ تو ہے مشیت خداوندی، مشیت عزتی کا مطلب۔ تو گالی کس کو پہنچی؟ بظاہر تم نے آسمان کو گالی دی، وہ گالی در حقیقت خدا کو پہنچی۔ یہ ہے حقائق، علم الحقائق میں سے یہ ہے وہ حقیقت کہ جس کو اس واقعے کو بیان کر کے واضح کر دیا گیا کہ ظاہر سے دھوکہ نہ کھاؤ، نہ اس کے چھل فریب سے اور نہ اس کی بظاہر یہ تلخی اور تنگی جو ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، حالانکہ وہ عزت نہیں، یہ ذلت ہے۔ یہ ہے اس واقعے کا جسے یہاں بطور قصے کے بیان کیا گیا، اس سورہ مبارکہ کے عمود کے ساتھ آیا۔ اب جو اس میں مسائل ہیں ذرا پیچیدہ، ان کو سمجھیں۔ ایک مسئلہ جو بالکل ظاہر نظر آ رہا ہے، اشکال، کہ یہ چیزیں جو حرام تھی، قتل ناحق، ضرر کسی کو پہنچا دینا، لا ضرر ولا ضرار، کسی کو گرن پہنچانے کی کوئی اجازت نہیں ہے، تو یہ کیسے کی گئی؟ تو اس کا تو حل میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ کے سامنے آیا کہ ایک ہے عالم تشریعی اور ایک ہے عالم تکوینی۔ یہ کام ان بزرگ نے جو کیا تو وہ در حقیقت تکوینیات کے گوشے کی چیز ہے، اس کا عالم تشریعی سے کوئی تعلق نہیں۔ قتل ناحق بہرحال حرام ہے، وہ کوئی نہیں کر سکتا، ہاں اللہ جو ہے اپنی مشیت کے تحت اپنے فرشتوں سے کرواتا ہے۔ ابھی کوئی شخص یہاں نکلے ہمیں میں سے اور کوئی بس آئے کچلتی ہوئی نکل جائے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یوں ہی ہو گیا واقعہ، اس کا کوئی فیصلہ ہوا ہے کہیں؟
کہیں یہ لکھا ہوا ہے، اس کے آرڈرز نہ معلوم کب کے ایشو ہوئے ہیں، اور کتنے مدارس سے ہوتے ہوئے وہ آخری جو کارکنان قضاء و قدر ہے ان کو وہ پاس ہوئے ہیں کہ اس وقت اس موقع پر اس شخص کی جان لینی ہے۔ تو وہ جو عالم ہے وہ مخفی عالم، اس میں تو نہ معلوم کب کا یہ معاملہ طے ہوا۔ اس اعتبار سے یہ تکوینیات کے معاملات ہیں، ان پر کوئی اعتراض نہیں، یہ تشریعات کا معاملہ نہیں، یہ حلال اور حرام کی بحث اس میں نہیں ہوگی۔ یہ وہ حکمت بالغہ ہے اللہ کی جو اس عالم کے پشت پر جو عالم تکوینی کار فرما ہے اس میں جاری و ساری ہے، وہاں کا معاملہ اور ہے، وہاں کا قانون اور ہے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حضرت خضر کون تھے؟ آیا فرشتے تھے یا انسان؟ اور انسان تھے تو آیا نبی تھے یا غیر نبی؟ ان سوالات کا کوئی حتمی جواب دینا تو ممکن نہیں۔ قرآن مجید نے اس پہ سکوت برتا، عبدا من عبادنا، بس۔ اب عباد تو عباد مکرمون، فرشتوں کو بھی کہا گیا، تو کوئی شک نہیں، انبیاء بھی عبد ہے، اولیاء اللہ بھی عبد ہے۔ اس اعتبار سے عبدا من عبادنا میں تو تینوں امکان ہیں، یہ بھی کہ وہ فرشتے ہوں، یہ بھی کہ وہ انسان ہو نبی، اور یہ بھی کہ وہ انسان ہو محض ایک نیک انسان، عالم، ایک ولی اللہ کے اور نبی نہ ہو۔ اشکال جو پیدا ہوتا ہے وہ اس اعتبار سے، آسان ترین حل تو یہ ہے کہ انہیں فرشتہ مان لو تو سارے مسئلے ختم، کہ اگر وہ کارکنان قضاء و قدر میں سے ہیں، وہ جو مخفی گورنمنٹ اللہ کی ہے اس کے کوئی کارندے ہیں، تو پھر تو کوئی اعتراض ہی نہیں رہا۔ لیکن یہ پورا مضمون، اس کا وہ سارا جو انداز ہے وہ اس بات کو ماننے کی اجازت نہیں۔ اگر فرشتے ہی کا معاملہ یہ ہوتا جس انداز میں کہ نریٹ کیا گیا ہے، کچھ بٹوین دی لائنز بھی ہے کہ جو آپ پڑھتے ہیں، یہ کسی فرشتے کا معاملہ معلوم نہیں ہوتا، ورنہ اس کی صراحت کر دی۔ تو جدید مفسرین میں سے بعض نے تو سب سے آسان راستہ اختیار کر لیا تاکہ کوئی اور آگے اشکال پیدا ہی نہ ہو کہ وہ فرشتے تھے، اور فرشتوں کے ذریعے سے اس میں شک نہیں ہے کہ اس طرح کی تعلیم اللہ نے اپنے رسولوں کو، نبیوں کو دلوائی، عالم ملکوت کی سیریں کرائی ہیں، حجابات اٹھا کر جو حقائق ہیں اس عالم کے ان کا مشاہدہ کرایا۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں، حضرت عزیر کو مشاہدہ کرایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشاہدہ کرایا، حضور کو معراج میں، اور نہ معلوم کتنے تجربات اس طرح کے ہوئے ہیں کہ مشاہدات کرائے گئے۔ تو اس اعتبار سے کوئی اشکال نہیں ہے کہ انبیاء کو، رسولوں کو اللہ تعالیٰ جس عظیم مقصد کے لیے انہیں تیار کر رہا ہوتا ہے، اور جو عظیم ذمہ داری ان کے کاندھے پر آتی ہے، اس کے اعتبار سے اس عالم تکوینی کے بھی بہت سے اسرار ان پر منکشف کرایا۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، فرشتہ ماننے میں تعمل ہے۔ بعض حضرات نے بڑی کمزور بات کہی ہے، اور وہ یہ کہ یہ نبی تھے، انسان تھے، نبی تھے۔ انسان ماننے پر تو وہ اس لیے مجبور ہوئے کہ پورا مضمون جو ہے وہ اسی کی طرف دلالت کر رہا ہے، لیکن کوئی انسان غیر نبی کسی نبی کا معلم بن جائے، اب یہ بات بھی چونکہ اشکال والی ہے، لہذا انہوں نے کہا وہ بھی نبی تھے، جلیل القدر نبی تھے، لیکن اس پر اس سے بھی کہیں زیادہ اعتراضات وارد ہوتے ہیں۔ نبی تھے تو کون سے تھے؟ حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھے تو آیا وہ غیر اسرائیلی تھے یا اسرائیلی تھے؟ اسرائیلی تو نبی جو ہے وہ حضرت موسیٰ ہے، ان کے ساتھ حضرت ہارون ہے۔ کوئی نبی اگر اس پائے کے اس زمانے میں گزرے ہیں تو قرآن نے ان کا نام کیوں نہیں لیا؟ بے شمار سوالات جو ہے وہ اس کا نام۔ تو جس بات پر آ کر بائی پروسیس آف ایلیمینیشن جہاں بات آ کر ٹھکتی ہے وہ یہ ہے کہ نہ وہ فرشتے تھے نہ نبی تھے، ایک انسان تھے، اور انسانوں میں یوں کہیے کہ اولیاء اللہ میں سے تھے، کوئی ولی تھے، کوئی بہت نیک انسان۔ یہ ہے وہ خیال جو ہمارے ہاں عام بھی ہے، بہت پھیلا ہوا، بہت سا ہمارا خاص طور پر تصوف کے لٹریچر میں ذکر ملتا ہے کہ اولیاء اللہ، اللہ کے نیک بندوں کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں حضرت خضر علیہ السلام سے۔ تو مسئلہ اپنی جگہ پر پیچیدہ ہے کہ کیا کوئی ولی جو ہے اللہ کا وہ کسی خلاف شریعت حرکت کا ارتکاب کر سکتا ہے؟ جنہوں نے یہاں سے یہ راستہ نکالا ہے تو وہ تو سراسر ضلالت اور گمراہی،
اور ہلاکت کی طرف چلے گئے. فقد ضل ضلالا بعیدا. یہ حسن بن صبار کا پورا سلسلہ جو ہماری تاریخ میں آیا وہ اسی پر مبنی. وہ شیخ الجبل جس کی دہشت ایک زمانے میں اتنی رہی ہے کہ بڑے بڑے فرما روا کھاپتے تھے کہ پتہ نہیں کب ان کا کوئی فدائی جو ہے وہ میری خانگاہ میں پہنچ جائے اور مجھے قتل کر دے. سوچے اس کے ہاتھ اتنے لمبے تھے اس لیے کہ ایسے فدائی اس کے پاس تھے جنہوں نے اسی درجے میں اسے مان لیا تھا کہ یہ جس حرام کام کا بھی ارتکاب کرے گا یا کروائے گا در حقیقت اس میں کوئی خیر نہیں. اس کے لیے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کسی ولی کا کوئی کشف، کسی ولی کا کوئی الہام، کسی ولی کا کوئی خواب شریعت کے کسی حکم کو ساقط نہیں کر سکتا. یہ وہ متفق چیز ہے، مجمع علیہ اور متفق علیہ شے جو پوری امت نے تسلیم کی ہے. اور یہ ملل قسم کے جو صوفی پھرتے ہوں ان کی بات دوسری ہے. ہمارے ہاں بھی جو معروف صوفیہ ہے ان میں سے کسی کی رائے اس کے خلاف نہیں. وہ مانتے ہیں القاء کو بھی، الہام کو بھی، کشف کو بھی، رویائے صالحہ، رویائے صادقہ، مبشرات سب کو مانتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ کسوٹی جو ہے وہ شریعت ہوگی. جو چیز حلال ہے وہ حلال، جو حرام ہے وہ حرام. کسی ولی کا کوئی کشف، کوئی الہام، کوئی القاء، کوئی چیز جو ہے کسی شریعت کے حکم کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں. حضرت خضر علیہ السلام کون تھے؟ اس کے سلسلے میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جن کی تفسیر ہے تفسیر مظہری، میرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ شہید، جن کو شیعوں نے شہید کیا تھا اس لیے کہ انہوں نے تنقید کی تھی تعزیہ داری کی. سلسلہ مجددیہ کے بہت بڑے بزرگ، انہی کے سلسلے میں یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی ہیں جن کی تفسیر مظہری. واقعہ یہ ہے کہ بڑی عظیم تفسیر، مجمع البحرین اس اعتبار سے کہ اس میں فقہی مباحث اور ساتھ ہی تصوف، اس کے جو مسائل ہیں ان دونوں پر انتہائی محققانہ مباحث. اور یہ دونوں چیزیں بظاہر ایک دوسرے سے بڑی جدا ہیں. یہ تضادات کے نوعیت کی ہے، ان کا ایک شخص کے اندر جمع ہونا مشکل ہوتا ہے بظاہر. انہوں نے ایک کشف نقل کیا ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت خضر کی شخصیت کے بارے میں کہ ان سے سوال کیا گیا کہ یہ کون تھے حضرت خضر. تو انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی شخصیت پر مطلع کیا جائے کہ ان کی حقیقت کیا ہے. اور یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ آیا وہ زندہ ہے اب بھی؟ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اللہ سے یہ درخواست کی تو حضرت خضر ظاہر ہوئے اور انہوں نے یہ فرمایا کہ میں اور الیاس، یہ ایک دوسرا نام ہے جو خاص طور پر اہل کتاب میں یہود میں بہت معروف تھا. حضرت الیاس ایک جلیل القدر نبی اللہ کے تھے جن پر یہود نے بڑا ظلم کیا تھا اور قتل کے درپے ہو گئے تھے. تو وہ اسی صحرائے سینا میں کہیں چلے گئے تھے، جنگل میں چلے گئے، غائب ہو گئے. اس کے بعد ان کی کوئی خبر نہیں. تو یہودیوں میں ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ الیاس بھی دوبارہ ظاہر ہوں گے. اسی لیے حضرت مسیح علیہ السلام سے جو سوالات کیے گئے تھے، کیا تم الیاس ہو، ایلیا ہو؟ نہیں. کیا تم وہ نبی ہو؟ نہیں. تو پھر تم کون ہو؟ معلوم ہوا کہ انہیں انتظار تھا دو کا، الیاس کے آنے کا بھی تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جنہیں وہ نبی جن کی خبر سب دیتے چلے آئے. کیا تم وہ ہو؟ ان کا نہیں. تو پھر تم کون ہو؟ تو میں اور الیاس، یہ حضرت خضر کہتے ہیں، ہم دونوں انسان ہی تھے اور ہم فوت ہو چکے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری ارواح کو یہ صلاحیت عطا کر دی ہے کہ جب بھی کہیں اس کا حکم ہوتا ہے تو ہم ایک مثالی جسم میں آ کر اور کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھا دیتے ہیں، یا کسی کو جس کے بارے میں ہمیں حکم ہو جائے علم لدنی عطا کرتے. ویسے ہم فوت ہو چکے ہیں، ہمارا اس عالم مادی سے اب وہ تعلق نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے اور ہمیں اس نے یہ قوت دی ہے یا صلاحیت عطا کر دی ہے کہ جہاں کہیں اس کا ارادہ اور اس کی مشیت ہوتی ہے ہم مثالی جسموں میں ظاہر ہو کر اور ہم لوگوں کو بھٹکو ہوئے کو راستہ دکھاتے ہیں.
اور جس کی بارے میں حکم ہو جائے اسے ہم علم بھی عطا کرتے ہیں، علم لدنی اللہ کی طرف سے ترتیب۔ یہ ہے کشف حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اب یہ بھی دلیل تو کوئی نہیں، لیکن یہ ہے کہ مختلف جو آراء ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، ان میں واقعہ یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ دل کو لگنے والی بات ہے وہ اس کی تائید ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ یہ امام حاکم نے مستدرک میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی۔ ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہے حضور کے انتقال پر۔ یہ تو جو کچھ اس وقت ہنگامہ تھا وہ تو ذہن میں آپ لا ہی سکتے ہیں فوراً۔ حجرہ مبارک میں حضرت عائشہ صدیقہ کے نعش مبارک رکھی ہوئی ہے اور لوگ باہر جمع ہیں۔ وہ وقت بھی ہے کہ حضرت عمر ننگی تلوار لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابو بکر آئے ہیں، چادر ہٹائی ہے، بوسہ دیا ہے پیشانی کو، اور پھر باہر آئے ہیں اور پھر آپ نے وہ خطبہ دیا۔ اسی سلسلے کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں حضرت انس بن مالک، اور یہ روایت امام حاکم نے مستدرک میں دی کہ جس وقت یہ ساری صورتحال تھی اچانک ایک بزرگ ظاہر ہوئے، بڑے سرخ سفید رنگت والے، داڑھی بڑی سفید براق، بڑے وجیح، اور جیسے وہ حدیث جبرائیل میں آتا ہے کہ ایک شخص اچانک ظاہر ہوا، وہ آیا جسے کوئی نہیں جانتا تھا، کپڑے اس کے انتہائی سفید براق، بالوں میں کہیں کوئی گرد نہیں، اور وہ آیا سب کو پھلانگتا ہوا پہنچ گیا حضور کے عین سامنے۔ اسی طرح کا نقشہ اس حدیث میں آیا ہے کہ وہ آئے اور وہ سب کو پھلانگتے پھلونگتے، وہ کسی نے ان کو روکا بھی نہیں، وہ سیدھے گزرے گئے۔ وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے جو حضرات وہاں موجود تھے ان کی طرف رخ کیا۔ پہلے تو انہوں نے بڑے رنج اور غم کے ساتھ حضور کو دیکھا، اور پھر ایک خطبہ جو میں اب آپ کو سنا رہا ہوں، ہر مصیبت کی تسلی اور ہر فوت شدہ کا عوض اور ہر مرنے والے کا جانشین اللہ ہی کے پاس ہے، اسی کی طرف رجوع کرو، وہ تمہاری اس مصیبت میں تم کو دیکھ رہا، تم انتظار کرو، دکھ ایسے شخص کا ہے جس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے واپس آئے، اور اب جب واقعہ ایک ہوا عجیب سا کہ اس وقت تو کچھ دیر کے لیے تو ایک تحیر سا رہتا ہے، اب جو ان کو تلاش کیا گیا کہیں نظر نہیں آئے، تو حضرت علی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں نے یہ فرمایا، دونوں اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام۔ تو یہ حدیث بہرحال صحیح ہے ان کے پائے کی تو نہیں، لیکن یہ کہ آخر دوسرے معاملات میں بھی تو ہم دوسرے یا تیسرے نمبر کی احادیث کو قابل اعتنا یا اتفاق سمجھتے ہیں جو روایت کے اعتبار سے صحیح ہے ان کے پائے کی نہ ہو، تو یہ ایک ہے۔ اور اس میں کوئی وہ ایسا سبب موجود نہیں ہے کہ جس سبب سے حدیثیں گھڑی گئی ہو، کسی کی فضیلت ثابت کی جا رہی ہو یا کسی کی مذمت ثابت کی جا رہی ہو، یا کسی نیکی کے کام چھوٹی نیکی کا بڑا اجر دیا جا رہا ہو، یا کسی چھوٹے گناہ کی بہت بڑی سزا، جن چیزوں کو کہ ائمہ حدیث نے وضع حدیث کے اسباب قرار دیا ان میں سے کوئی نہیں۔ ایک واقعہ ہے وہ بیان ہو گیا، تو اس اعتبار سے اس پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اعتماد کیا جا سکتا ہے، اور وہ رائے جو ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ اور اس کے مابین مطابقت ہے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے متعلق ایک مسئلہ جس کی طرف میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا، بس چند منٹ میں اور لوں اس کو واضح کرتا ہوں۔ یہ معاملہ اگر اسی طرح ہے جیسا کہ حضرت مجدد الفسانی نے فرمایا، جیسا کہ ان کا کشف ہے، تو ایک بات کی طرف رہنمائی ملتی ہے کہ یہ جو عالم برزخ ہے اس کے کچھ حقائق ایسے ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد فوراً، ایک تصور تو یہ ہے کہ فوراً ارواح جو ہے یا اعلیٰ علیین یا سجین میں چلی گئی اور ان کا کوئی تعلق اور رابطہ اس دنیا سے نہیں، اور ایک رائے یہ ہے جس کے اس دور میں امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی قائل ہے، اور انہوں نے اپنی اس تصنیف میں اسے بیان کیا ہے کہ جس پر سب سے زیادہ لوگوں کا اتفاق اور اجتماع ہوا ہے، حجت اللہ البالغہ، کہ اولیاء اللہ کی ارواح کو ان کے انتقال کے بعد اللہ تعالی
ملائکہ اسفل کے طبقے میں شامل کر دیتے ہیں، اور جس طرح وہ ملائکہ اسفل احکام خداوندی کی تنفیذ میں لگے ہوئے ہیں کہ فلاں کو فلاں وقت بس کے نیچے کچلنا اور فلاں کو فلاں وقت وہاں سے بچا لینا، ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ ایک بس کا حادثہ ہوا، سب ہلاک ہو گئے، اور جو بچا وہ بتا رہا ہے کہ میں نے محسوس کیا کہ جیسے کسی نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر ادھر سے ہٹا دیا۔ تو کوئی کارکن ہے قضاء و قدر کا کہ جس نے اس وقت اس کا ہاتھ کھینچ لیا ہے کہ تمہارا نام اس فہرست میں نہیں ہے، 60 ہے 61واں نہیں ہے۔ تو وہ جو کارکنان قضاء و قدر ہے کہ جو اس عالم کے اندر، جو عالم ہماری نگاہوں سے مخفی اور پوشیدہ ہے، اس میں جو احکام کی تنفیذ کر رہے ہیں ملائکہ اسفل ان کے ساتھ شامل کر دیتے ہیں، وہ بھی احکام خداوندی کی تنفیذ کرتے ہیں۔ اس میں دلیل کے طور پر لائے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی حضرت جعفر طیار کے واقعے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کی جب شہادت ہوئی ہے غزوہ موتا میں، تو حضور نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے، چونکہ ان کے دونوں بازو کٹ گئے تھے، علم کو سنبھالتے ہوئے اسلامی جھنڈے کو ایک ہاتھ میں سنبھالا، اس پر تلوار پڑی کٹ گیا، دوسرے ہاتھ سے تو اس پر بھی تلوار پڑی اور کٹ گیا۔ اللہ نے انہیں 2 پر عطا کر دیے ہیں اور وہ فرشتوں کے ساتھ اڑتے پھر رہے ہیں۔ حضور نے اپنا یہ بھی تو ایک کشف ہے، اس عالم کا، مخفی عالم کا ایک مشاہدہ ہے، بیان کیا، اس کو لائے ہیں دلیل کے طور پر شامل کیا۔ اب اس میں جو فتنہ مضمر ہے، دیکھیے میں نے کل بھی یہ بات بتائی تھی کہ اگر کسی چیز کو غلط رخ پر لے جایا گیا ہو تو آپ اس کے رد عمل کے طور پر یہ نہ لازم سمجھیے کہ لازماً اس کی جڑ ہی کاٹیں گے تو بات ٹھیک ہوگی۔ جو اس کا صحیح مقام ہے وہاں رکھیے، وہاں سے ہٹا دینا بھی اتنا ہی ظلم ہوگا جتنا کہ اس چیز کو بڑھا دینا۔ اس سے جو شرک کی طرف رہنمائی لوگوں کو ملی، یہی چیز ہے جو بڑھ کر طرح طرح کے مشرکانہ اوہام اور عقائد اور رسوم کا ایک ذریعہ بن گئی۔ قبروں پر بیٹھے ہیں اور چلے ہو رہے ہیں، مراقبے کیے جا رہے ہیں اور ارواح کو پکارا جا رہا ہے، فیض عن الارواح جو ہے اس کے لیے درخواستیں ہو رہی ہیں۔ یہ سارا کچھ معاملہ جو ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، ان دونوں چیزوں کو بالکل جدا کر دو۔ کسی روح کو، کسی گزرے ہوئے انسان، کسی فوت شدہ انسان کو پکارنا، اس سے حاجت روائی کی درخواست کرنا، یہ یقیناً شرک ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں۔ لیکن یہ رائے رکھنا کہ عالم برزخ میں یوں ہے، یہ شرک نہیں۔ میں اس کی دلیل یہ دیا کرتا ہوں، بعد لا تعامل آپ کی سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ بیچارے تو ملائکہ اسفل ہوئے، وہ جو ملائکہ اعلیٰ ہے، ملائکہ اعلیٰ کے ملائکہ مقربین، وہ تو ہے کہ نہیں، ان کو تو آپ مانتے ہیں، لیکن ان کو بھی پکارنے کی اجازت نہیں۔ آپ جبرائیل سے کوئی دعا نہیں کر سکتے، آپ میکائیل کا کوئی استغاثہ نہیں کر سکتے، آپ ان سے نہیں کہہ سکتے کہ ہماری بگڑی بنا دو اور ہمارے مقدموں میں ہمیں جتوا دو اور ہمیں اولاد عطا کر دو اور ہمارا یہ کر دو اور ہمارا وہ کر دو۔ جہاں یہ کریں گے وہ شرک ہو جائے گا، یہ شرک دعا۔ تو جب ملائکہ مقربین کو پکارنے کی اجازت نہیں تو ملائکہ اسفل تابع دیگرہ چہ رسد، جب ان کو نہیں پکار سکتے ہم تو ان کو کہاں پکاریں گے؟ اور جس نے رائے دی تو اتنی ہی تو دی ہے کہ وہ ملائکہ اسفل میں شامل ہو جاتے ہیں، تو اس اعتبار سے تو کوئی بہت اعلیٰ رتبہ ان کا نہیں آیا سامنے، اور الوہیت میں ان کا کوئی حصہ نہیں آیا۔ ملائکہ بھی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کرتے، یفعلون ما یؤمرون، وہی کچھ کرتے ہیں کہ جس کا انہیں حکم۔ یہ ہے وہ چیز کہ جو آپ کو توحید پر کاربند رکھے گی۔ باقی رہ گیا یہ مسئلہ علمی ہے کہ ایسا ہے یا نہیں ہے، دلیل اس کے حق میں موجود ہے یا نہیں ہے، شاہ ولی اللہ کی وہ رائے وزنی ہے یا نہیں ہے۔ میں جیسے علامہ اقبال کے بارے میں کہہ چکا، شاہ ولی اللہ بھی نہ نبی ہے نہ رسول ہے، ان کی بات کو بھی قبول کیجئے تو جن و تعدیل کے بات کیجئے، لیکن جو بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مجرد اس بات کا ماننا شرک نہیں ہے، ورنہ تو ملائکہ کا ماننا اس سے بڑھ کر شرک ہو جائے گا۔ اس بات کو ماننا جو ہے علمی انداز میں شرک نہیں ہے، لیکن ان سے استعانت، ان سے استمداد، ان سے استغاثہ، ان سے استدعا، یہ 4 الفاظ دعا کی مختلف شکلیں ہیں۔ یہ استمداد ہے، استعانت ہے، استغاثہ ہے اور استدعا ہے، یہ کرنا جو ہے شرک ہو جائے گا کسے باشد، وہ چاہے طرح ملائکہ اسفل ہو اور یا ملائکہ اوپر۔ بس حضرات آج اب یہیں تک رہے گا معاملہ،
الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا اللهم كفر عنا سيئاتنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم آنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا